السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ قاری صاحب حفظ اللہ، آپ تو ایسا نہ بولو۔ اہل حدیث پبلک کا قبول حق۔ تو یہ ویڈیو جو ہے قاری صاحب حفظ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ انجینئر محمد علی مرزا کا جو ویڈیو ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو اسی پر قاری صاحب نے کچھ ایسی باتیں بتائی ہیں جس کے وجہ سے جو ہے انجینئر محمد علی مرزا کو یہ ساری چیزیں بتانی پڑی ہے، اور یہ کیا معاملہ ہے آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کے بعد پتہ چل جائے گا۔ اور اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں کہ قاری صاحب جو ہیں کیا بتا رہے ہیں اور کیا معاملہ ہے۔ اور اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت کے راستے پر چلائے، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے انجینئر محمد علی مرزا ہو یا اور بھی کوئی بھی ہو، جو قرآن اور حدیث کے حوالے سے بتائیں اور جو صحیح بات ہو اس میں سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور سنی سنائی باتوں پر عمل نہ کریں، اور اللہ ہم سب کا معاملہ آسان کرے۔ آمین ثم آمین۔ عالم سن سکتے ہیں، جاہل نہیں سن سکتے۔ میں وہ کلپ سن لیتا ہوں جو کوئی مجھے بھیج دیتا ہے۔ اچھا، لوگ کیوں بھیجتے ہیں؟ وہ لوگ اس لیے بھیجتے ہیں قاری صاحب اس کا کیا جواب ہے۔ اب جواب تو میں جب ہی دوں گا نا جب سنوں گا، جب سنوں گا نہیں تو میں جواب کیسے دوں گا؟ عام آدمی اس لیے نہیں سن سکتا کہ عام آدمی کے مائنڈ میں اس کا جواب نہیں ہوتا۔ تو آپ کے پاس دفاعی پہلے علم ہونا چاہیے تاکہ آپ صحیح اور کھوٹے کا، صحیح اور غلط کا آپ فرق کرتے چلے جائیں، پھر آپ کسی کو بھی سنیں۔ اب ڈاکٹر ذاکر نائک ہندوؤں کی کتابیں پڑھتا ہے، سکھوں کی پڑھتا ہے، عیسائیوں کی پڑھتا ہے، یہودیوں کی پڑھتا ہے، سب پڑھتا ہے، اور اس کے صفحے سطریں، ان کے چیپٹر، ہر چیز زبانی یاد کی ہو، رٹا لگایا ہوا ہے۔ اب اگر وہ یہ نہ کرتا تو وہ ان لوگوں سے بات بھی نہ کر سکتا۔ ہاں، اگر آپ لوگوں نے کسی سے جا کر مناظرہ کرنا ہے، پھر آپ کو اس کے مورچے جاننے کے لیے آپ کو اس کو سننا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، اور اس کی کمزوریاں پکڑنی بھی چاہیے، اور اگر کوئی اچھی بات مل رہی ہے تو اسے قبول بھی کرنا چاہیے۔ اور مولویوں، اپنے ایمان کے اوپر اب ثابت قدم رہنا ہے، اور جب تک اس فیصلے کو چینج نہیں کرواتے اس وقت تک تمہارا احتجاج ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر تمہارا احتجاج کسی ڈنڈے کی وجہ سے ختم ہو گیا تو ہم پھر حق میں جانے ہوں گے یہ کہنے پہ کہ تم سب لوگ ایجنڈے کے اوپر کام کرتے ہو، دین اسلام سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں، نہ مذہبی جماعتوں کا، نہ سیاسی جماعتوں کا، اور نہ اسٹیبلشمنٹ کا۔ یہ سب اپنے اپنے مفادات کے لیے لگے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی میں چھوڑوں گا نہیں، میں تو انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں، کیونکہ میں نے تو اپنی جان رکھی ہوئی ہے ہتھیلی کے اوپر، اور میں نے آپ کو بتایا کہ جس بابے نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غداری کی ہے، میں نہیں جو بابا چڑھنا، بالکل کان کھول کے سن لو، میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت کا یہ کریڈٹ ہے کہ ان کی وجہ سے دین ڈسکس ہونا شروع ہو گیا مین میڈیا میں، جو پہلے نہیں ہوتا تھا، اور اختلافی موضوعات کے اعتبار سے ڈائیورسیفیکیشن جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آئی، یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ ہمارے اسٹوڈنٹس یا ایون ہمارے جو ناقدین ہیں وہ بھی ڈیجیٹل میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا طوفان کھڑا کرنے کا کریڈٹ جو ہے یا ڈسکریڈٹ وہ انجینئر صاحب کو جاتا ہے، لیکن میں اس کریڈٹ کو سب سے پہلے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے حصے میں ڈالتا ہوں۔ ہماری اس دعوت کا بھی جتنا قد کاٹ پھیلا ہے نا، اس کا کریڈٹ بھی پہلے نمبر پہ ڈاکٹر عامر لیاقت کو جاتا ہے کہ انہوں نے مین میڈیا میں دین کو اس حوالے سے ڈسکس کرنا شروع کیا۔ اس سے متاثر ہو کے میں نے ان علماء کو آڑے ہاتھوں لینا شروع کیا، اور 2017 میں بول ٹی وی کی نشریات کے اوپر جو میں نے ریبٹل کیا وہ قیامت تک کے لیے ایک ایسٹ ہے۔ وہی چند باتیں ہیں 50-60 جو فرقوں میں اختلافات ہیں سب نے رٹے میں، ان کی ایک ایک چیز کا میں نے جواب دیا، چاہے گستاخانہ عبارتیں ہوں، شرک سے متعلق ہو، مزارات ہوں، کوئی ٹاپک نہیں بچا جو اس 178 مسئلہ بول ٹی وی کی نشریات سے متعلق 70 کوسچنز، اور وہ T20 ہے، اس میں جو میرا سٹائل ہے وہ غامدی سٹائل نہیں ہے، وہ T20 سٹائل ہے۔ پہلی دفعہ انہوں نے چشتی رسول اللہ کو مین میڈیا کے اوپر ڈسکس کیا، اور اس کی وجہ سے دیکھیں آپ کیسی آگ لگی، وہ اینکر کا بھی منہ کھلا رہ گیا، اور مفتی حنیف قریشی صاحب کا بھی فیوز اڑ گیا، اور انہوں نے وہاں پہ پھر جواب دینے سے پہلے مجھے یاد کیا کہ جو وہ جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جی اللہ کی فضل سے یہ سارا فیض جیلوں سے جاتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ قاری صاحب بھی جو اس نیٹ پہ پہنچے ہیں نا، قاری صاحب کے پیچھے بھی ہمارے ہاتھ ہے اللہ کے فضل سے۔ تو وہ کلپ ریکارڈ ہوا، اور اس میں انہوں نے بڑا زبردست جملہ بولا، بلکہ چھکا مارا۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح آج اقرار الحسن صاحب حق خطیب کے پاس، شف سرکار کے پاس پہنچ گئے نا، اس زمانے میں ہوتے تو یہ معین الدین چشتی کے پاس پہنچ جاتے۔ بہت بڑا چھکا مارا۔ جب میں نے انہیں فون کیا تو
وعلیکم السلام کے بعد پہلا جملہ انہوں نے بولا, انہوں نے کہا میں تو یقین ہی نہیں کر سکتا کہ آپ مجھے کال کریں گے, میرے کانوں کو یقین نہیں آ رہا. کسی حد تک جسٹیفائی تھے. یہ لوگ سمجھتے ہیں جس طرح باقی مولوی کرتے ہیں, بکس پالے ہوئے ہوتے ہیں اور کسی کی اچھی بات کی بھی تصدیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, تو شاید انجینئر صاحب بھی ایسے ہوں. میں نے کہا قاری صاحب میرے دل میں تو آپ کے لیے کوئی نفرت ہی نہیں ہے, اگر میں کوئی علمی اختلاف بھی کروں گا تو وہ علمی ہوگا. ہم تو ساروں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, اپنی کوئی مسجد نہیں بنائی, کوئی چندہ بک نہیں بنائی, چندے آپ لوگوں کو دیتے ہیں. آپ کے ساتھ اس سسٹم میں ہم شامل ہیں آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں میں نے پہلا سٹیپ تو طے کروا دیا, انشاءاللہ پھر موقع ملا تو میں تھانوی رسول اللہ کو بھی ڈسکس کروں گا. یہ انہوں نے مجھے فون پہ کہا اور میں پہلی دفعہ یہ کیمرے میں بتا رہا ہوں. اس لیے میں نے کئی سال پہلے یہ اناؤنسمنٹ کی تھی کہ اب کوئی اہل حدیث نہیں ہوا کرے گا. اب جو نسلاً اہل حدیث ہوا وہ ہوگا, نیا کوئی بندہ اہل حدیث کی طرف نہیں جائے گا, کیونکہ جس نے تحقیق شروع کی ہے وہ خود بخود یہاں تک پہنچے گا اللہ کے فضل سے. اگرچہ مجھے اہل حدیث علماء سے سب سے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی, کیونکہ نہ ہمارا کوئی توحید کا اختلاف تھا, نہ ختم نبوت کا اختلاف تھا, نہ رفع الیدین کے اوپر کوئی اختلاف تھا. ایک اختلاف تھا ان کے ماموں کے اوپر, بنو امیہ کے اوپر, اور اس میں بھی میں نے قرآن و سنت سے ہر چیز ان کے سامنے رکھی, یزید کے مسئلے کے اوپر. لیکن یہ ابن تیمیہ کے پیچھے چھپتے رہے. وہ جو کہ جنت کی بشارت فٹ کر گیا تھا, اسی کی وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک بھی ڈی ٹریک ہوئے. ان کی خدمات اسلام کے لیے اپنی جگہ, لیکن یہ بہت بڑا بلنڈر ان سے ہوا. رسول اللہ کی عصمت کی خاطر انہوں نے گالیاں کھا لی اور آیات بیان کی. جب بنو امیہ کی باری آئی, ان کی بدماشی کھلی بخاری مسلم سے, تو انہوں نے کہا یہ حدیثیں نہیں بیان کرنی چاہیے. اور بھائی رسول اللہ کی گستاخی کر کے تو بندہ ایمان سے چلا جاتا ہے, بنو امیہ کی کوئی گستاخی بھی کر لے ایمان سے تو نہیں جائے گا نا. ظالموں تم نے رسول اللہ کی عصمت کے اوپر کمپرومائز کر لیا بقول بریلویوں کے, کیونکہ وہ تو اسے گستاخی سمجھتے تھے نا. بنو امیہ کو انہوں نے رسول اللہ سے بھی بڑھا دیا. ظاہر یہ کیا جی عام بندوں کے سامنے دیکھا. اور امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں عوام الناس کے لیے مسلم شریف لکھ رہا ہوں, جنہیں صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں پڑا. اور تمہارے ماموں کی پوری حکومت کو جو حدیثیں ایکسپوز کرتی ہیں وہ ساری کی ساری حدیثیں مسلم شریف میں لکھی ہوئی ہیں. بخاری میں تو لکھی ہوئی ہے, بخاری کی ایک حدیث ہی تمہیں کھا جاتی ہے 2812. یہ 2812 جو ہے نا, یہ مسلم شریف میں بھی موجود ہے. 5 طرق ہے, 7320 سے لے کر 7324 تک وہاں پر بھی موجود ہے. اور باقی مسلم شریف میں تو جو کچھ موجود ہے یہ دکھا بھی نہیں سکتے کسی کو. یہ قتل مار والی حدیث تو ایک حدیث ہوئی نا, ماں تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. باقی جتنی حدیثیں ہیں زیادہ تر مسلم شریف میں. علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق, یہ بھی مسلم شریف میں 240. غدیر خم کی حدیث قرآن اور اہل بیت, وہ بھی مسلم شریف میں. تمہارے چچا کا لڑکا معاویہ کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور ان کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں, اور قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کو ناحق قتل نہ کرو اور ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے ہڑپ نہ کرو. ہم معاویہ کی بات مانیں یا اللہ کی بات مانیں, یہ بھی مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے. تو مسلم شریف ان کے گلے کی ہڈی ہے. وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں, ان کے جو بڑے ہیں بریلویوں دیوبندیوں کے شیعہ کے, وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے فرقے کے سوا کسی اور عالم کی بات نہیں سننی, آپ نے خود قرآن و حدیث نہیں پڑھنا, آپ گمراہ ہو جائیں گے. یہ سیم وہی گالی جو انہوں نے رکھی ہوئی تھی اپنی پبلک کو حق سے روکنے کے لیے, وہ گالیاں اہل حدیث مجھے دے رہے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ حق پتہ چل چکا ہے کہ جو حالت بریلوی اور دیوبندی علماء کی اہل حدیث کی عوام اور ان کے علماء کے سامنے تھی, وہی حالت اہل حدیث کے علماء کی ہمارے اسٹوڈنٹس کے آگے ہو چکی ہوئی ہے. نسدے ہیں کہ 2812 ہی نہ دکھا دے کو بخاری دی, تو تم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لو, 2812 تو غائب نہیں ہوگی, تمہاری گیچی مروڑے گی, بنو امیہ نہیں بچتی انشاءاللہ تعالی. اوے وابیو, کل تک تم لوگ یہ کہتے تھے کہ شیطان بھی اگر صحیح بات کرے, تو بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کو انسانی شکل میں آیت الکرسی کا وظیفہ شیطان نے سکھایا تھا. نبی اسلام نے فرمایا کہ وہ ہے تو جھوٹا تھا, لیکن اس نے بات سچی کی کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے, صبح تک ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت میں مامور ہو جاتا ہے. کل تک تو تم اس قسم کی باتیں کرتے تھے, آج تم نے اپنی ڈاکٹر نہیں بدل لی ہے. اب اس حدیث میں نا تحریف کر لو کہ شیطان بھی اگر سچی بات کرے تو آپ نے لے لینی ہے سوائے انجینئر کے. اور جی رسول اللہ کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی, بڑے سے بڑا کوئی امام ہو, کوئی صحابہ کی توہین کرتے تھے. یہ عبداللہ ابن عمر سے جب ہم داڑھی کاٹنے والی روایت پیش کرتے تھے بخاری میں, تو یہ کہتے تھے ہم نے ابن عمر کا کلمہ تو نہیں پڑھا. تو اب تم نے معاویہ ابن ابی سفیان کا کلمہ پڑھ لیا, ابن عمر کا تو نہیں پڑھا, بنو امیہ کا کلمہ پڑھ لیا تم نے. یہ وہ سیم جملے ہیں جو تم بولا کرتے تھے. یہ ساری باتیں مجھے اس لیے پتا ہے کہ میں سارے فرقوں میں رہا ہوں. ہاں وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے, آج ہم دنوں ہیں, ان جنوں کے بھی پیو ہیں. پوری امت کا کام ہے, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. سرکاری آیت صرف پوری امت ہی میرے ہوتے نہیں لگتی. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے, لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو, سوائے انجینئر صاحب کے نہیں. وہ دیکھیں بخاری میں لکھا ہے بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے ایک آیت ہی آتی ہو, سوائے انجینئر صاحب کے وہ نہیں پہنچا سکتے. میں نے کیا کیا ہے, یہ کیا ہے کہ میں ان کی غلطیاں بھی ساتھ ہائی لائٹ کرتا ہوں. تو اب یہ بلی کو غائب تو نہیں کر سکتے, کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں, لیکن یہ وہ بلی ہے جو کوئی بزرگ بھی تو نہ چھوڑے گی. میں بھی ہے کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاید کوئی نہیں. کہتے ہیں انجینئر صاحب گندی مکھی ہے جو گند پہ بیٹھتے ہیں. بالکل میں اس کو پازیٹیو لیتا ہوں. جتنے مفتی میرے بارے میں بات کر رہے ہیں انجینئر گندی مکھی ہے, صرف اس جملے کو مکمل کریں, انجینئر صاحب اس گند پہ بیٹھتے ہیں اور اسے صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے بزرگوں نے پھیلایا تھا.
یہ گن میرا تو نہیں ہے نا. چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، گستاخانہ عبارتیں، بنو امیہ کا جھوٹا دفاع، اہل بیت کا بغض، یہ سارے گن تمہارے بزرگوں کا ہے نا. میں گندی مکھی ہوں تو یہ گن تو تمہارا ہے. بجائے کہ مجھے اپریشیٹ کرتے کہ تم نے ہمارے بابوں کا بھی گن صاف کیا، الٹا میرے خلاف کھڑے ہو گئے، تو مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہوا. نقصان تو تمہیں ہو گیا. ایک ایک کر کے کس طریقے سے بھاگتے جا رہے ہیں. دیکھیں مفتی منیب صاحب نے کہا ہم اسے منہ نہیں لگاتے. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کوئی فتنہ تو ہے نہیں ہے. ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اس وقت بہت سینسٹیو بات ہے، ہم گورنمنٹ سے امید کرتے ہیں کہ ہمیں اس کے ساتھ ٹیبل ٹاک پہ بٹھائے. یہ نہیں کرنا تھا نا جیسے باقی معاملات میں منہ نہیں لگاتے. ٹھیک ہے وہ بھی کام کریں، ہم بھی کریں. یعنی مفتی منیب صاحب نے مجھے ڈگری دے دی ہے، تو یہ تبلیغی جماعت کا جو 1.5 لاکھ بندہ ہر وقت تبلیغ میں پھر رہا ہوتا ہے، یہ تو سارا عطائی ڈاکٹر ہے. جو تمہاری ڈاکٹر ہے اس کے پاس ڈگری نہیں ہے، سارے عطائی ڈاکٹر. لوگوں کا ایمان خراب کرنے کے لیے تم نے نکالے ہوئے بستروں میں بستر اٹھا کے پھر رہے ہیں. عطائی ڈاکٹر ہے نا سارے. اور جو دعوت اسلامی کے ہزاروں لوگ بدری قافلوں میں نکل رہے ہیں، اور ان کا امیر اہل سنت بھی عطائی ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک بھی عطائی ڈاکٹر ہے دین کی فیلڈ میں. وہ ڈگری لاتا، وہ تو میرے پاس انجینئرنگ کی ڈگری اللہ کے فضل سے، میکینیکل انجینئرنگ کی. دین کی فیلڈ میں عطائی ڈاکٹر. جنید جمشید عطائی ڈاکٹر. پھر آپ کو پتہ کیا بتائیں گے؟ نہیں دین کا معاملہ الگ ہے. علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. اس کے لیے ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، علم کی ضرورت ہے. ڈگری کسی عالم نے حاصل کرنی ہے. جتنا آپ کو علم ہے، آپ کو وضو کا طریقہ پتہ ہے تو آپ آگے بتا دیں. بالکل انہیں کیا پتہ تھا کہ صرف وضو کا طریقہ نہیں کوئی سیکھ لے گا. چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ بھی سیکھ لے گا کوئی، وہ بھی آگے دسے گا. 2812 بھی بتائے گا. امار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. بخاری کی حدیث بھی یہ کوئی سیکھ لے گا اور آگے بیان کر دے گا. انہیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا. اب یہ ایک ایسی بند گلی میں ہے کہ جس کا کوئی راستہ نہیں کھلتا سوائے اس کے کہ یہ توبہ کرے اپنے بلنڈرز کے اوپر، اپنے بزرگوں کے بلنڈرز کے اوپر، اور اپنی نسبت کو کچھ شخص کے ساتھ مضبوط کریں جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ولا حول ولا قوة الا باللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمد للہ آج 28 جولائی 2024 کو سنڈے کے دن بمطابق 21 محرم الحرام 1446 ہجری میں ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 157 ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ ریئل ٹائم جو کوسچن ہے یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. انشاءاللہ میں انہیں بعد میں ڈسکس کروں گا. پچھلی دفعہ کی بھی کچھ پرچیاں بھی باقی ہیں، کوشش کریں گے کہ ان میں سے بھی کچھ کور ہو جائیں. لیکن پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر ایک ایشو میں نے ڈسکس کرنا ہے. ویسے تو اس ویک کا جو کرٹیکل کرنٹ افیئر ہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے قادیانیوں سے متعلق. اس کے حوالے سے مختلف مکاتب فکر کے علماء کی ویڈیوز آنا شروع ہو گئی ہیں، اور ابھی کوئی بہت بڑے پروٹیسٹ کا بھی اعلان کیا ہے تمام نے. میرا اس میں موقف ذرا ڈیفرنٹ ہے، وہ میں ابھی پبلکلی سامنے رکھنا نہیں چاہتا. اس کی وجہ یہ کہ ابھی رکھنے سے مسئلے کا رخ بدل جائے گا. انشاءاللہ میں انتظار کروں گا کہ یہ جب سب کے سب لوگ اپنے ایمان کے اظہار کے لیے، جسے وہ ایمان سمجھتے ہیں، یعنی صرف اینٹی قادیانی کام کرنا، ختم نبوت پہ تو بے توفیقے لوگ کام کر ہی نہیں سکتے، اس کے کاپی رائٹس ہمارے پاس ہیں. یعنی کہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، اس کے اوپر تو وہ کام کر نہیں سکتے، صرف اینٹی قادیانی کام کرتے ہیں. ہم نے تو کرنا ہے ختم نبوت پہ کام. جب یہ اینٹی قادیانی کام کے لیے نکلیں گے تو ہم انشاءاللہ تعالی اس وقت موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ان کے اوپر یہ ایٹم بم پھینکیں گے انشاءاللہ تعالی. تیار آنا مولویوں تو جو میں کرنی ہے انشاءاللہ. صرف میں انتظار کر رہا ہوں یہ سارے جمع ہوں، کیونکہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ فیصلہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور اس کے خلاف ہم پروٹیسٹ کریں گے جب تک کہ یہ فیصلہ ریورس نہ ہو. فیصلہ تو ورس کوئی نہیں ہونا، کیونکہ ریویو پٹیشن کے بعد یہ فیصلہ آیا. پاکستان کے قانون میں اب اس کے بعد سپریم کورٹ کچھ نہیں کر سکتی جو انہوں نے کر دیا.
الا یہ کہ 2/3 اکثریت سے کچھ پارلیمنٹ میں آئین کے اندر مزید امینڈمنٹ ہو جائے جو یہ چاہ رہے ہیں، اور پھر اس کا کوئی رزلٹ نکلے جو کہ ایک سمجھ لیں نہ ہونے والی بات ہے۔ اس اصول کے تحت تو اب ان کا یہ احتجاج قیامت تک چلنا چاہیے، جب تک کہ یہ پارلیمنٹ سے کوئی قانون سازی نہیں کروا لیتے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں یہ اتنا ان کا جو ایمان ہے نا اچھل رہا، یہ کتنا عرصہ نکالتا ہے۔ ہمارا موقف ذرا ڈیفرنٹ ہے، وہ میں انشاءاللہ اس وقت بیان کروں گا جب یہ لوہا گرم ہوگا، اور ہر پاکستانی بالخصوص اور باقی مسلم ورلڈ میں رہنے والے مسلمان بالعموم اس کے اوپر توجہ کیے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت میں لا کے انشاءاللہ تعالی اپنی ویڈیو مارکیٹ میں رکھوں گا، تاکہ جن لوگوں کو اس مسئلے کا نہیں پتا وہ بھی پتا چل جائے، اور ان مولویوں نے جو ون سائیڈڈ مقدمہ اپنے زوم میں لڑنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے یہ بھی ایکسپوز ہو جائے۔ تو میں تو انشاءاللہ انتظار میں ہوں۔ یہ میں نے شروع میں اس لیے بات کر دی کہ ہو سکتا ہے لوگ ہماری یہ کرنٹ ایشو والی ویڈیو دیکھ کے کہیں کہ اس پہ بات کیوں نہیں کی۔ میں تو بےتاب ہوں بات کرنے کے لیے، میں تو فی البدی 2 گھنٹے اپنا درد دل رکھنے کے لیے تیار ہوں، مجھے اس کے لیے کوئی تیاری کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں آلریڈی ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوں، اور ختم نبوت پہ کام کرنے کے لیے صرف قادیانیوں کو ننگا نہیں کرنا پڑتا، چشتی رسول اللہ پارٹی، تھانوی رسول اللہ پارٹی کو بھی ننگا کرنا پڑتا ہے، وہ تو میں آلریڈی کر رہا ہوں، یہ جہاد تو میں ہی کر رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ذرا یہ موقع آنے دیں، پھر دیکھیں ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کیونکہ اب تو ہماری باری آئی ہے انشاءاللہ۔ اور مولویوں اپنے ایمان کے اوپر اب ثابت قدم رہنا ہے، اور جب تک اس فیصلے کو چینج نہیں کرواتے اس وقت تک تمہارا احتجاج ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر تمہارا احتجاج کسی ڈنڈے کی وجہ سے ختم ہو گیا تو ہم پھر حق بجانے میں ہوں گے یہ کہنے پہ کہ تم سب لوگ ایجنڈے کے اوپر کام کرتے ہو، دین اسلام سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں، نہ مذہبی جماعتوں کا، نہ سیاسی جماعتوں کا، اور نہ اسٹیبلشمنٹ کا۔ یہ سب اپنے اپنے مفادات کے لیے لگے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں چھوڑوں گا نہیں، میں تو انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں، کیونکہ میں نے تو اپنی جان رکھی ہوئی ہے ہتھیلی کے اوپر، اور میں نے آپ کو بتایا کہ جس بابے نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غداری کی ہے، میں نیچے کو بابا چھڑنا، بالکل کان کھول کے سن لو، میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں، انشاءاللہ تعالی۔ اب آ جائیں آج جو کرنٹ افیئر میں نے ڈسکس کرنا ہے، یہ بھی آلموسٹ کوئی 6 ہفتے لیٹ ہو چکا ہے۔ تقریباً یہ 1.5 مہینے پہلے ایک کلپ آیا تھا ہمارے جو اہل حدیث کے اس وقت سمجھ لیں فرنٹ پہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے عالم دین کراچی کے قاری خلیل الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے میرے بارے میں ایک پری پلان قسم کا سوال سن کے اس کا جواب دیا۔ مجھے ان 6 ہفتوں میں موقع نہیں ملا کہ میں اسے ریبٹل کر سکوں۔ اس کے پیچھے ریزن یہ تھی کہ ہر ویک کوئی نہ کوئی ایسا کرنٹ افیئر آ جاتا تھا کہ وہ اس سے زیادہ ضروری ہوتا تھا، اور اگر میں اس وقت اس کرنٹ افیئر کو ڈسکس نہ کرتا تو وہ پھر پرانا ہو جاتا۔ یہ والا کرنٹ افیئر تو پرانا ہونا ہی نہیں تھا، اس لیے میں نے کہا کہ میں ٹائم گین کرتا ہوں۔ اس ویک میں مجھے موقع ملا تو میں نے کہا قاری صاحب کے لیے بھی تحفہ ان کو پیش کر دیں انشاءاللہ تعالی۔ وہ چھوٹا سا ایک کلپ ہے، وہ انشاءاللہ ہم ویڈیو میں بھی چلا دیں گے، جس میں انہوں نے میرے متعلق کچھ اقوال زرعی مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ میں انشاءاللہ ایک ایک کو ریبٹل کروں گا۔ قاری خلیل الرحمان صاحب کے حوالے سے میں بڑی پازیٹیو رائے رکھتا ہوں۔ اوپن مائنڈڈ بندے ہیں، شریف النفس آدمی ہیں، یہ باقی اہل حدیث علماء کی طرح نہیں ہے اکھڑ مزاج قسم کے۔ پہلی دفعہ مجھے ان کا تعارف ہوا 2017 میں، آپ کو یاد ہوگا، جو ہمارے مشہور زمانہ ڈاکٹر عامر لیاقت رحمہ اللہ تعالی بول ٹی وی کے اوپر انہوں نے ایک رمضان نشریات شروع کی تھی، جس کا مقصد فرقہ بریلویہ کو اوپر دکھانا تھا اور باقی تمام کو نیچا دکھانا تھا۔ آڈینس بھی زیادہ تر بریلویوں کی بیٹھی ہوتی تھی، وہ نعرے بھی مارتے تھے۔ یہ کون سی رمضان نشریات ہے جس میں آپ نے ایک فرقے کے بندے بٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے حق میں نعرے ہو رہے ہیں؟ یہ کوئی سیاسی جلسہ ہو رہا ہوتا تھا؟ بیسیکلی وہ پری پلان ایک پورا معاملہ تھا۔ اس میں انہوں نے اہل حدیث کی طرف سے
قاری خلیل الرحمان صاحب کو بلایا ہوتا تھا، یہ شریف آدمی کسی خاص حد تک کی قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیتے تھے، لیکن علم الکلام میں یہ لوگ لیک کرتے ہیں. ترکی بترکی جواب دینا، جسے میں پھکی کہتا ہوں، اینٹی وینم، الزامی جواب. یہ اہل حدیث میں چونکہ فقہ کی کمی ہے، ان میں یہ کمپیٹنسی نہیں ہے. اس میں بریلوی اور شیعہ فرقوں کے علماء جو ہیں وہ کافی تیز ترار ہیں. اور جہاں تک معاملہ ہے ہماری زبان کا، تو میں نے کہا میری زبان تے اینی لمبی جے، میں نہیں جے کسی نو چھڈنا. تو پہلی دفعہ 2017 میں نے جب قاری خلیل الرحمان صاحب کی کس پرسی دیکھی مفتی حنیف قریشی صاحب کے سامنے اور باقی علماء کے سامنے رمضان نشریات میں، تو میں پھر اپنی زبان کڈی باہر. وہ پہلا موقع تھا. پوری رات کی ریکارڈنگ کروائی. ہمارے جو دوست ہیں علی الاحسن نقوی صاحب کبھی کبھار آتے ہیں، ویسے تو راولپنڈی میں ان کی رہائش ہے. انہوں نے مجھے اکسایا کہ جی یہ بڑی گمراہی پھیل رہی ہے، آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو ریبٹل کریں. میں نے کہا یار وہ ٹی وی پہ کر رہے ہیں، ہم کہاں کریں گے؟ انہوں نے کہا جی یوٹیوب پہ چڑھائیں گے ہم. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ نا پوری تیاری کریں، اور رمضان کا آخری عشرہ انہوں نے پوری تیاری کی، کوسچنز تیار کیے، اور مجھ سے نہیں انہوں نے ڈسکس کیے. میں نے کہا مجھ سے آپ نے بس ریکارڈنگ میں ڈسکس کرنا ہے تاکہ میں پھر کسی کا کوئی لحاظ نہ کروں. وہ آلموسٹ 3.25 گھنٹے کی ہماری ریکارڈنگ تھی. مسئلہ نمبر 178 تھا بول ٹی وی سے متعلق، 70 کوسچنز. وہ ماسٹر پیس ہے. یعنی میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان میں جو درد جمع ہے، اگر وہ اکٹھا کسی ویڈیو کے اندر ہے، یا تو وہ مجلس 100 ہے کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا، کچھ حصہ مجلس 50 ہے انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا، اور یہ جو بول ٹی وی کے اوپر ہماری وہ ویڈیو 1.6 ملین لوگ دیکھ چکے ہیں. بلکہ پاکستان میں ایک بہت بڑے اہل حدیث عالم ہیں، ایجڈ ہو چکے ہیں، میں نام نہیں لوں گا ورنہ مولوی ان کے پیچھے پڑ جائیں گے. انہوں نے جب وہ ویڈیو دیکھی تو مجھ سے رابطہ کیا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے آج اپنے عقائد اور نظریات کے اوپر کانفیڈنس آیا ہے کہ ہم بالکل قرآن و سنت کے مطابق چل رہے ہیں تمہارا یہ پروگرام دیکھ کے. اور وہ کہہ رہے ہیں میں وہ پروگرام دیکھ رہا تھا تو میں ہر جواب پہ ماشاء اللہ پڑھتا تھا کہ جس طریقے سے آپ نے ان کے دجل کو، جو مفتی حنیف قریشی صاحب دے رہے تھے دین تصوف کے حق میں، بے نقاب کیا ہے، اس طریقے سے کسی اور نے نہیں کیا. وہ ایک بہترین کوسچن آنسر سیشن ہے. 70 کے قریب کوسچنز ہیں. آپ لوگوں کو موقع ملے تو وہ بول ٹی وی انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو وہ 70 کوسچنز والا جو پبلک سیشن کہہ لیں یا کوسچن آنسر سیشن، وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اس پہ عامر لیاقت صاحب کی بھی تصویر لگی ہوئی ہے رحمہ اللہ تعالی، اور باقی لوگ. چونکہ ڈاکٹر عامر لیاقت کی بات ہوئی ہے تو میں عرض کر دوں کہ وہ اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے موحد ہو چکے تھے. ٹیلی فون پہ مجھ سے رابطہ بھی تھا، سیل فون پہ ان کا جیل آنے کا ارادہ بھی تھا کوسچن آنسر سیشن کے لیے. اور وقتاً فوقتاً جو کلپس ہمارے اپلوڈ ہوتے تھے بزرگوں کی یہ جعلی کہانیوں کے اوپر، تو وہ مجھے فون کر دیتے تھے کہ جی میں نے آج وہ چینی جن والا آپ کا کلپ دیکھا ہے اور فلاں دیکھا ہے، یہ سب کچھ فراڈ چل رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے جو ایک انٹرویو ریکارڈ کروایا ہمارے دوست وڑائچ صاحب کو، تو اس میں بھی انہوں نے بولا کہ دعا صرف اللہ سے ہو سکتی ہے، رسول اللہ سے ہم دعا نہیں کر سکتے. میں روزہ رسول کے اندر جب گیا تھا تو میں نے ایک ہی دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ کے حضور رکھی تھی. یہ جو جملہ غور سے سنیے گا، رسول سے دعا نہیں مانگتے اللہ سے. ورنہ لوگ یہ کہیں گے، ہم نے تو اس نعت کو بھی چینج کرایا کہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، نہیں، اے سبز گنبد والے تم ہم پہ کرم کرنا، جب وقت نظر آئے تو دیدار. منظور دعا تو اللہ کرتا ہے، دعا تو سوائے اللہ کی کوئی سنتا ہی نہیں. اجیب الدعوت الداعی اذا دعان ادعونی استجب لکم، تو دعا تو اللہ سے مانگی جاتی. تو یہ بہت بڑی چینج تھی. کہاں سے وہ اٹھے؟ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، انہیں نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا میں اور ایون ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر بھی جتنے دینی پروگرام ہیں، ان کا کریڈٹ اگر کسی ایک شخص کو جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر
عامر لیاقت صاحب ہیں. انہوں نے مین سٹریم میڈیا میں مذہبی پروگراموں کو لے کر آئے اور پہلی دفعہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ ایک ٹیبل کے اوپر تمام فرقوں کے علماء کو بٹھایا جائے اور ایک ہی سوال باری باری سب سے کیا جائے تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ اس معاملے میں بریلوی کیا سوچتے ہیں, دیوبندی کیا سوچتے ہیں, اہل حدیث اور شیعہ کا کیا موقف ہے. اس کی وجہ سے پازیٹیو چینج اس حوالے سے آئی کہ میجورٹی چیزوں میں آلموسٹ ایک جیسا ہی موقف ہے, لیکن جو چند چیزیں کرٹیکل ہیں بالکل 180 ڈگری ہیں وہ بھی لوگوں کے سامنے آئیں کہ یہ بڑے سخت قسم کے اختلافات ہیں, ان سے جان بھی نہیں چھڑائی جا سکتی. تو یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے. عالم آن لائن پہلی دفعہ انہوں نے جیو کے اوپر پروگرام شروع کیا, اسے بہت مقبولیت ملی. اس کے بعد مختلف چینلز پہ وہ جاتے رہے. دوسرے نمبر پہ اگر انہیں مقبولیت ملی تو وہ بول ٹی وی کے ان رمضان نشریات کے حوالے سے ایکسپریس کے اوپر بھی انہوں نے شروع کی. مجھے بھی کہا کہ میں آپ کو لوں گا, میں نے معذرت کی, میں نے کہا اگر حالات فیوریبل ہوئے تو, ادروائز میری طرف سے معذرت. خیر وہ پھر صورتحال بن نہیں سکی. تو ڈاکٹر عامر لیاقت کا یہ کریڈٹ ہے کہ ان کی وجہ سے دین ڈسکس ہونا شروع ہو گیا مین میڈیا میں, جو پہلے نہیں ہوتا تھا, اور اختلافی موضوعات کے اعتبار سے ڈائیورسیفیکیشن جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آئی. یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس یا ایون ہمارے جو ناقدین ہیں وہ بھی ڈیجیٹل میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا طوفان کھڑا کرنے کا کریڈٹ جو ہے یا ڈسکریڈٹ وہ انجینئر صاحب کو جاتا ہے. لیکن میں اس کریڈٹ کو سب سے پہلے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے حصے میں ڈالتا ہوں. ہماری اس دعوت کا بھی جتنا قد کاٹ پھیلا ہے نا, اس کا کریڈٹ بھی پہلے نمبر پہ ڈاکٹر عامر لیاقت کو جاتا ہے کہ انہوں نے مین میڈیا میں دین کو اس حوالے سے ڈسکس کرنا شروع کیا. اس سے متاثر ہو کے میں نے ان علماء کو آڑے ہاتھوں لینا شروع کیا, اور 2017 میں بول ٹی وی کی نشریات کے اوپر جو میں نے ریبٹل کیا وہ قیامت تک کے لیے ایک ایسٹ ہے. وہی چند باتیں ہیں 50-60 جو فرقوں میں اختلافات ہیں سب نے رٹے میں, ان کی ایک ایک چیز کا میں نے جواب دیا ہے, چاہے گستاخانہ عبارتیں ہوں, شرک سے متعلق ہو, مزارات ہوں, کوئی ٹاپک نہیں بچا جو اس 178 مسئلہ بول ٹی وی کی نشریات سے متعلق 70 کوسچنز, اور وہ T20 ہے. اس میں جو میرا سٹائل ہے وہ غامدی سٹائل نہیں ہے, وہ T20 سٹائل ہے. اس پروگرام کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہ دعوت کا کام بہت زیادہ پھیل گیا. لوگوں کو اندازہ ہوا کہ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں صحیح بات جو ہے اس پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے, کیونکہ وہ پروگرام بڑے بڑے علماء نے بھی دیکھا, ان کی عوام نے بھی دیکھا جنہیں انٹرسٹ تھا اختلافی موضوعات کے اوپر, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری دعوت وہاں سے پھیلنا شروع ہوئی. اور پھر اس کے جو چھوٹے چھوٹے کلپ بنے, مثلاً یہ جو ہمارے کوکب نورانی صاحب ہیں, انہوں نے وہاں سٹیٹمنٹ دی تھی کہ جو حلال کا ہے وہ 11ویں کو حلال کہے گا, اور جو وہ ہے وہ یہ کہے گا. اس نے سیدھا سیدھا اہل حدیث کو, دیوبند کو آؤٹ آف ویڈ لاک کہہ دیا. پھر میں نے اس کو بھی ریبٹل کیا اور ایک ایک چیز کو میں نے ڈسکس کیا. پھر انہوں نے جو گستاخیوں کے حوالے سے ٹونٹ کروایا, پھر میں نے بتایا کہ یہ حرامیوں کی لسٹ ہے جس میں سب سے زیادہ آپ کے بزرگ ہیں بقول آپ کے, کیونکہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جو گستاخ رسول ہے وہ حرامی ہوتا ہے, اور اس میں آپ کو صرف اپنے مخالفین کے بابے نظر آتے تھے. میں نے اس لسٹ میں ان کے اتنے سارے بابے ڈال دیے, یعنی کہ چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, اور باقی جو کشف المحجوب کی عبارتیں, حشر بہشت کی عبارتیں, تذکرۃ الاولیاء کی, یہ ساری میں نے پہلی دفعہ بم ان کے اوپر اس وقت پھوڑا تھا بڑے لیول کے اوپر. ویسے تو 2012 میں مسئلہ 71B انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ وہ ریکارڈ ہو چکا تھا, لیکن وہ تو جس نے دیکھا وہ دیکھا نا. یہ والا پروگرام سب نے دیکھ لیا اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ گل ود کی ہے. اس کے بعد پھر سب کو آگ لگی, سارے ایک ایک کر کے سامنے نکلنا شروع ہوئے. اور جہاں یہ کریڈٹ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کو جاتا ہے رحمہ اللہ تعالی, وہیں یہ کریڈٹ آپ حادثاتی طور پہ کہہ لیں وہ قاری خلیل صاحب کو بھی جاتا ہے کہ جو انہوں نے کمزور دفاع کیا توحید کا, اور
رفع الیدین کے حوالے سے، باقی چیزوں کے حوالے سے، اگر یہ وہ کمزور دفاع نہ کرتے تو مجھے میدان عمل میں اترنا نہ پڑتا. تو کسی درجے میں ان کے لیے بھی یہ صدقہ جاری ہے. لیکن آج قاری صاحب سلوٹ ہے جی، آج قاری صاحب کی جو زبان چلتی ہے ماشاء اللہ تعالی، اور جس طریقے سے وہ آڑے ہاتھوں لیتے ہیں باقی لوگوں کو، وہ کمال ہے. وہ آپ نے اس دفعہ جی ٹی وی کی جو نشریات ہیں مارچ 2024 میں، رمضان 1445 ہجری میں، آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے انہوں نے جرت دکھائی کہ پہلی دفعہ انہوں نے چشتی رسول اللہ کو مین میڈیا کے اوپر ڈسکس کیا، اور اس کی وجہ سے دیکھیں آپ کیسی آگ لگی. وہ اینکر کا بھی منہ کھلا رہ گیا، اور مفتی حنیف قریشی صاحب کا بھی فیوز اڑ گیا، اور انہوں نے وہاں پہ پھر جواب دینے سے پہلے مجھے یاد کیا کہ جو وہ جیلم میں بیٹھے ہوئے ہیں جی، اللہ کے فضل سے یہ سارا فیض جیلم سے جاتا ہے انشاءاللہ تعالی. قاری صاحب بھی جو اس نیج پہ پہنچے ہیں نا، قاری صاحب کے پیچھے بھی ہمارا ہی ہاتھ ہے اللہ کے فضل سے. تو وہ کلپ ریکارڈ ہوا، اور اس میں انہوں نے بڑا زبردست جملہ بولا، بلکہ چھکا مارا. انہوں نے کہا کہ جس طرح آج اقرار الحسن صاحب حق خطیب کے پاس شف سرکار کے پاس پہنچ گئے نا، اس زمانے میں ہوتے تو یہ معین الدین چشتی کے پاس پہنچ جاتے. بہت بڑا چھکا مارا. میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں معین الدین سے، چشتی سے. تو انہوں نے کہا کہ پھر تو کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. یہ طریقت نے گل کھلائے ہیں. مجھے بتائیے، نبی مکرم کے کلمے کی جگہ لوگ اپنے کلمے پڑھوا رہے ہیں، اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا مانا ہوا پیر ہے. پھر تو ہمارے اقرار الحسن صاحب صحیح کر رہے ہیں کہ اس زمانے میں تھے نہیں، ورنہ ان کے پیچھے بھی پڑ جاتے. یہ جن کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں، پہلی بات یہ کتابیں ہی ان بزرگوں کے ساتھ غلط منسوب ہے، اور اس پر پچھلے اتنے عرصے سے ہم رو رہے ہیں. اور آپ کے جو جیلم کے محبوب ہیں، وہ انہی تو بوگس چیزوں پر ان کی بنیاد کھڑی ہے. کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ معرفت کی باتیں آپ کو سمجھ نہیں آئی ہیں. یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم بزرگوں کو کوئی ڈی فیم کر رہے ہیں. ان کا دعویٰ ہے، صوفیوں کے ماننے والوں کا دعویٰ ہے کہ یہ چشتی رسول اللہ بالکل درست ہے. آپ کو سمجھ نہیں آیا اس لیے کہ ان کے بڑے بزرگوں نے کتابوں میں ان چیزوں کو انڈورس کیا ہے. اعلی حضرت نے سبع سنابل کی تعریف کی کہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اس میں بھی چشتی رسول اللہ نکلا ہے. اگر اعلی حضرت کو پتا تھا تو وہ ایمان سے فارغ ہو گئے، اگر نہیں پتا تھا تو بزرگی سے فارغ ہو گئے. اور یہی ہم چاہتے ہیں. پھر پیر میر علی شاہ صاحب، جن کو انہوں نے ٹارزن بنا کے پیش کیا تھا غلام احمد قادیانی دجال کے مقابلے پہ، اور شکر کرو سامنے نہیں جو ہویا، بےزتی کرانی سی. انہوں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کو معرفت کی بات کہا. اور جو ان کے چاچو ہیں دیوبندی بزرگ اشرف علی تھانوی صاحب، وہ بھی چونکہ چشتی سلسلے سے تھے، دیوبندی چشتی. المحند میں جب انہوں نے سگنیچر کیے ہیں تو انہوں نے لکھا ہے کہ میں ہوں اشرف علی تھانوی حنفی چشتی. انہوں نے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا. پھر میں نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا تھا کہ اس بندے کو قرآن و سنت کا بیسک علم بھی نہیں ہے، جس کو انہوں نے حکیم الامت بنا کے پیش کیا ہے. اس کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ مریض الامت والا ہے. ظاہر ہے چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنا اس سے بڑا اور کون سا مرض ہو سکتا ہے. تو یہ جب انہوں نے چشتی رسول اللہ کے اوپر گفتگو کی جی ٹی وی پہ، تو انہوں نے کلپ ہماری اکیڈمی کے نمبر پہ بھیجا. مجھے اگلے دن بھائیوں نے بتایا کہ اس طرح انہوں نے کلپ بھیجا. میں نے کہا میں تو پہلے ہی دیکھ چکا ہوں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ یار اگر انہوں نے اتنی عزت افزائی کی ہے کہ مجھے بھیجا ہے، اور ظاہر ہے انہوں نے اس لیے بھیجا کہ دیکھیں ہم نے آج مین میڈیا میں بھی وہ آواز بلند کر دی ہے. وہ حقیقت جسے تم اندھیروں میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو، ایک دن کے اجالوں میں کہی جائے گی. ہاں الحمدللہ وہ آپ نے دیکھ لیا. وہ ایمان جو تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا، ایک دن سریعام ندا دی جائے گی. وہ جی ٹی وی پہ سریعام ندا آ گئی. اور وہ بیسیکلی قاری خلیل صاحب نے اس لیے بھیجا کہ میں اسے دیکھوں اور اپریشیٹ کروں. ظاہر اس لیے بھیجا، میرے خلاف تو نہیں تھا، میرے حق میں تھا. میں پہلے ہی دیکھ چکا. پھر میں نے کہا کہ قاری صاحب کو کال ملائے، میں ان سے بات بھی کروں. تو جب میں نے انہیں فون کیا تو وعلیکم السلام کے بعد پہلا جملہ انہوں نے بولا. انہوں نے کہا میں
تو یقین ہی نہیں کر سکتا کہ آپ مجھے کال کریں گے. میرے کانوں کو یقین نہیں آ رہا. کسی حد تک جسٹیفائی تھے. یہ لوگ سمجھتے ہیں جس طرح باقی مولوی کرتے ہیں, بکس پالے ہوئے ہوتے ہیں اور کسی کی اچھی بات کی بھی تصدیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, تو شاید انجینئر صاحب بھی ایسے ہوں. میں نے کہا قاری صاحب میرے دل میں تو آپ کے لیے کوئی نفرت ہی نہیں ہے. اگر میں کوئی علمی اختلاف بھی کروں گا تو وہ علمی ہوگا. ہم تو ساروں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, اپنی کوئی مسجد نہیں بنائی, کوئی چندہ بک نہیں بنائی, چندے آپ لوگوں کو دیتے ہیں. آپ کے ساتھ اس سسٹم میں ہم شامل ہیں آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں میں نے پہلا سٹیپ تو طے کروا دیا ہے, انشاءاللہ پھر موقع ملا تو میں تھانوی رسول اللہ کو بھی ڈسکس کروں گا. یہ انہوں نے مجھے فون پہ کہا اور میں پہلی دفعہ یہ کیمرے میں بتا رہا ہوں. اور ان کا پہلے تو میں نے دونوں پارٹیوں سے بیک وقت اس طریقے سے الجھ نہیں سکتا تھا. پہلا سٹیپ میں نے طے کیا, اگلی دفعہ میں تھانوی رسول اللہ پہ بھی موقع ملا تو بات کروں گا, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ میں اس پہ بھی پوچھوں گا کہ آپ نے ایک فرقے کو ٹارگٹ کیا ہے, یعنی کہ فرقہ بریلویہ کو, دیوبندیوں کی عبارت کیوں چھوڑی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اور الحمدللہ قاری صاحب نے میرے خیال ہے اعلان حق بلند کیا ہے. اس پہ ہم انہیں مبارکباد پھر سے پیش کرتے ہیں. میں نے فون پہ بھی کہا اور پھر میں نے انہیں بتایا کہ یہ ابھی ڈسکشن جب دوبارہ ہوگی تو آپ نے یہ باتیں کرنی ہے. اور اس میں نے ایک تو ان کے بابوں کے حوالے دیے کہ اگر یہ کہیں کتابیں بدل گئی ہیں تو انہیں بتائیں کہ تمہارے تینوں بابے دفاع کر کے گئے ہیں. آمزہ بریلوی صاحب, اس کے بعد پیر میر علی شاہ صاحب, اور اس کے بعد اشرف علی تھانوی صاحب. اب دیکھیں اعلی حضرت 1921 میں فوت ہوئے, پیر میر علی شاہ صاحب 1937 میں, اور اشرف علی تھانوی صاحب 1945 میں. یعنی یہ 100 سال بمشکل ہوئے ہیں, اور ان میں سے 2 کو تو 100 سال بھی نہیں ہوئے. اس وقت تک تو کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھی, یہ لوگ دفاع کر رہے تھے. اور دوسرا میں نے انہیں کہا کہ یہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے نا مفتی حنیف قریشی, اس نے 2009 کے اندر چشتی رسول اللہ کو معرفت کی بات کہہ کے دفاع کیا ہوا ہے. شبلی بولے اس طرح پڑھ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اور ختم نبوت کے ڈاکوؤں, شبلی کو رسول بنانے والوں, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا, کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی, خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. اور اتنا بڑا فراڈ کیا کہ شتیہات کہا. حالانکہ شتیہات کی جو یہ فراڈ پہ مبنی ٹرم ہے نا, یہ صرف اللہ کی ذات سے متعلق ہے. رسول اللہ کے لیے یہ کہتے ہیں کہ با خدا دیوانہ باش, با محمد ہوشیار. دیوانگی صرف اللہ کے لیے کر سکتے ہو, رسول اللہ کے لیے ہوشیاری سے کام لینا ہے. وہاں اگر تم کوئی کنایا کے طور پہ بھی بات کرو گے تو تمہارے اوپر گستاخی کا فتویٰ آ جائے گا. لیکن یہی بدبخت مفتی, اس نے لوائی اعظم من لوائی محمد, جو بایزید نے بھونکا تھا, اور یہ بھونکنا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے ماننے والے کہتے ہیں کہ اس نے واقعی بھونکا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اس کا دفاع اس بدبخت مفتی نے پوڈ کاسٹ میں کیا, وہ ہم انشاءاللہ ویڈیو بھی اٹیچ کر دیں گے. اور اس نے کہا کہ یہ تو وحدت الوجود کی بات ہے, یہ اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا, اور اللہ کا جھنڈا تو محمد سے بڑا ہی ہوگا. ولیعوذ باللہ تعالیٰ. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے, اب اصل میں یہاں یہ بیٹ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے, جذب کی خاص کیفیت ہے, یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے, زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی, زبان ان کی یہ کلام رائی ہو رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے.
اللہ کا جھنڈا تو ہے ہی رسول اللہ کے ہاتھوں میں. یہ کون سا اللہ کا جھنڈا ہے جو بازید کے ہاتھوں میں ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے منہ سے بول رہا ہے؟ یہ میں بتا دیتا ہوں. اس جھنڈے کا ذکر بھی ہے بخاری میں کہ قیامت والے دن ہر غدار کے لیے، ہر خیانت کرنے والے کے لیے، انہوں نے دین کے ساتھ خیانت کی ہے نا، میدان محشر میں ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں ہے جس نے غداری کی دنیا میں. تو اڈے سارے بابیاں دے جھنڈے چڑھنے نے انشاءاللہ تعالی. ہاں، جھنڈے انہوں دے ہاتھی نہیں ہونے، انہوں دے جھنڈے چڑھنے نے کہ غدار نے. تو میں نے ان کو، قاری صاحب کو بتایا کہ اس کو آپ نے آر دلانی ہے کہ تو بھی اس جرم میں شامل ہے. تو آج کہہ رہا ہے کتابیں بدل گئی ہیں. وہاں جی ٹی وی کی نشریات میں یہ مفتی کہہ رہا تھا کتابیں بدل گئی ہیں. میں نے کہا اس کو بتانا ہے، اور میں نے یہ سارے ریفرنس انہیں واٹس ایپ کروا دیے اپنے اکیڈمی کے نمبر سے. پھر میں نے اس کے اوپر ویڈیو بھی بنا دی، اس کی ویڈیوز بھی لگا دی تاکہ ان کو حوالہ ڈھونڈنے کے لیے کہیں جانا نہ پڑے. خیر یہ ساری چیزیں ہوئی. باقی ایک خوشگوار موڈ میں ان سے بات ہوئی. یہ میری پہلی اور آخری شاید ہو، اس کے بعد تو کوئی ایسی نوبت آئی نہیں ہے، لیکن آئی تو انشاءاللہ وہ بھی بات ہو جائے گی. تو یہ تفصیلی بات میری ان سے ہوئی تھی رمضان مبارک کے اندر اسی سال. اس سال تو نہیں، اب پچھلا سال ہو گیا، اب تو 1446 ہجری شروع ہو چکا ہے. تو قاری خلیل صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ جرت دکھائی اور الحمدللہ سچائی کے لیے اپنی آواز کو بلند کیا. اور اس کے لیے یقین مانے کہ میرے دل میں ان کے لیے احترام بڑھ گیا، اور میں نے اس وقت بھی انہیں اپریشیٹ کیا، اگرچہ ان کی اس ساری ایکٹیویٹی کی وجہ سے گالیاں مجھے پڑیں جی ٹی وی کی نشریات پہ. ظاہر ہے وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے وہ انجینئر ہے. ٹھیک ہے، دیکھا نا وہ افطار کے پروگرام میں وہ کہہ رہا تھا کہ اور اس کے اندر مرزے کی روح آئی ہوئی ہے. ہاں، پہلے میرا رسالہ پڑھو، جو میں نے تمہیں رگڑا دیا وہ صحیح کر پڑھو. نہیں پڑھا ہے تم نے. چلو آج اسی پہ فیصلہ کر لو. میں لے آؤں صوفیہ کی کتاب جس میں حلول کا یار ایک سیکنڈ، یہی بات ہے مرزا والی روح آج اس میں پھر آ گئی ہے. وہ بھی اسی طرح کہتے ہو فلانے صوفی کی کتاب. اب جس طرح تمہاری حدیث کی کتابوں میں ساری حدیث کی چیزیں قابل قبول نہیں ہیں، وہاں کہتے ہو جی یہ موضوع ہے، یہ فلانی ہے فلانی ہے، تو ایک صوفی کی کتاب اٹھا کے ہمارے مسلک میں ڈالو گے تم لوگ. تو وہ میرا ہی ذکر خیر ہو رہا تھا وہاں پہ. انہیں پتا ہے کہ دنیا میں جب کبھی بھی ختم نبوت پہ بات ہوگی، توحید پہ بات ہوگی، تو مرزے کی روح آئی ہوگی اللہ کے فضل سے الحمدللہ. اس لیے میں نے انہیں کہا کہ تم غلام احمد قادیانی دجال کے ساتھ مجھے منسوب کرتے ہو، حالانکہ خود تم چشتی دجال، تھانوی دجال کے ماننے والے لوگ، شبلی دجال کے ماننے والے لوگ، اور پھر مجھے کہتے ہیں کہ مرزا جونیئر ہے. میرے بھائی رجوع کریں، مجھے مرزا سینئر کہا کریں. ہاں، کیونکہ مرزا جونیئر تو وہ تھا جو تمہارا بھائی تھا، چشتی دجال، تھانوی دجال اور غلام احمد قادیانی دجال. میں تو سینئر ہوں، میں نے ساروں نے لمحہ پا لیا ہے اللہ دے فضل. سینئر یعنی جو بڑا ہوتا ہے. اس لیے اس طرح کے نام کسی کے رکھنا، تو پھر آپ نے نام رکھنا تو اس طریقے سے کہیں سینئر مرزا آ گیا، تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی تسلی ہو جائے کہ ٹھیک ہے یہ اگر آپ مجھے لقب دیں گے تو میں تیار ہوں لینے کے لیے، کیونکہ اس کے اندر امپلائڈ ہوگا کہ وہ جو جونیئر دجال تھا اور تمہارے جتنے دجال تھے ان کو اس بندے نے آ کے ایکسپوز کیا اللہ کے فضل سے الحمدللہ. اچھا میرے بھائیوں، مجھے سب سے زیادہ تکلیفیں جس فرقے کے علماء سے اٹھانی پڑی وہ اہل حدیث علماء ہی ہیں، اس اعتبار سے کہ انہیں تو پتا تھا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے تو ہو کہ حق بات کیا ہے. انہوں نے جتنا سوشل میڈیا پہ جمعوں کے خطبوں میں میرے خلاف ہنگامہ کھڑا کیا، وہ پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ تھوڑے نو روڑا، پہلے یہ تھوڑے تھے اس سے بھی یہ جاتے رہے. ان کی چیخوں پکار نے اپنے فرقے کی تباہی کروائی. اہل حدیث فرقہ تو آپ سمجھیں کہ ختم، منج کی بات نہیں کر رہا، فرقہ ختم. کیونکہ منج تو ان کا 24 کیرٹ سونا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. فرقے میں یہ خرابی آ گئی کہ اب جو ہمارے بابوں نے کر دیا ہے، ہم نے بخاری مسلم بھی دیکھ کے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. جس طرح انہوں نے 4 اماموں کی تقلید کے اوپر اپنے آپ کو جمع کر لیا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل،
امام مالک رحمہم اللہ اجمعین، انہوں نے ابن تیمیہ کے اوپر آ کے اپنے آپ کو روک لیا. اس کا نقصان انہیں یہ ہوا کہ اہل حدیث عوام پھر ان کے ساتھ نہیں رہی، اور رہنی بھی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ وہ عوام تو آلریڈی بریلوی اور دیوبندی تھے، وہاں سے تحقیق کر کے یہاں آئے تھے، تو ان کا مقلد تو نہیں ہونا تھا. اس لیے میں نے کئی سال پہلے یہ اناؤنسمنٹ کی تھی کہ اب کوئی اہل حدیث نہیں ہوا کرے گا. اب جو نسلاً اہل حدیث ہوا وہ ہوگا، نیا کوئی بندہ اہل حدیث کی طرف نہیں جائے گا، کیونکہ جس نے تحقیق شروع کی ہے وہ خود بخود یہاں تک پہنچے گا اللہ کے فضل سے. اگرچہ مجھے اہل حدیث علماء سے سب سے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی، کیونکہ نہ ہمارا کوئی توحید کا اختلاف تھا، نہ ختم نبوت کا اختلاف تھا، نہ رفع الیدین کے اوپر کوئی اختلاف تھا. ایک اختلاف تھا ان کے ماموں کے اوپر، بنو امیہ کے اوپر، اور اس میں بھی میں نے قرآن و سنت سے ہر چیز ان کے سامنے رکھی، یزید کے مسئلے کے اوپر. لیکن یہ ابن تیمیہ کے پیچھے چھپتے رہے. وہ چونکہ جنت کی بشارت فٹ کر گیا تھا، اسی کی وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک بھی ڈی ٹریک ہوئے. ان کی خدمات اسلام کے لیے اپنی جگہ، لیکن یہ بہت بڑا بلنڈر ان سے ہوا. وہ جو جعلی طریقے سے بشارت فٹ کر دی، میں نے اس محرم میں ریکارڈ بھی کروا دیا ہے دوبارہ سے، یزید کے 10 جھوٹے دفاع، وہ آپ دیکھ لیں. تو اہل حدیث علماء نے اس حوالے سے زیادتی کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ عوام الناس سب سے زیادہ سپورٹو ہوئی. ہمیں یہ کہنے میں آر نہیں ہے کہ ہماری اس پلیٹ فارم میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن میرے ان سٹوڈنٹس اور دوستوں کی ہے کہ جو اس دعوت حق کی وجہ سے بریلویت چھوڑ کر قرآن و سنت کے ساتھ اٹیچ ہوئے، اور اس کے بعد عام اہل حدیث عوام کہ جنہوں نے الحمدللہ حق قبول کیا، یہ سب سے زیادہ سپورٹو ہوئے. شروع میں ہمارے جہلم شہر میں مختلف مساجد میں اہل حدیث کے درس و بیان کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر ورلڈ لیول پہ جب بات پہنچی، اللہ کا شکر ہے ہماری لائف سٹوری سیشنز میں آپ دیکھ سکتے ہیں اہل حدیث کی عوام میں سے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے حق قبول کیا. علماء نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، اور زیادتی پھر اس لیول کی کہ انہوں نے پینگیں بڑھائی ان کے ساتھ جو انہیں مسلمان بھی نہیں سمجھتے، انگریزوں کی پیداوار سمجھتے ہیں، خارجی سمجھتے ہیں. المہند علی المفند میں علماء دیوبند نے جہاں احمد بریلوی صاحب اور ان کی جماعت کو شیطانی لشکر کہا، اور اپنے علماء دیوبند کو رضی اللہ عنہم کہا 14ویں صدی مولویوں، وہیں انہوں نے محمد بن عبد الوہاب صاحب اور ان کی پوری جماعت کو کہا خوارج کی جماعت ہے. آج یہ اکٹھے ہیں، ہر پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہیں. ایون ان کے چینلز کے اوپر اہل حدیثوں کے لیکچرز آتے ہیں، اہل حدیثوں کے چینل پہ ان کے لیکچرز آ جاتے ہیں. اور اہل حدیث انہیں کیا سمجھتے ہیں؟ وہ تو سیدھا سیدھا تقلید کی وجہ سے انہیں مشرک سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے بریلوی جو اہل حدیث کو نجدی، اور یہ جو خوارج کی جماعت والا ابن عابدین شامی نے لکھا تھا در مختار کے حاشیے رد المختار یعنی فتاوی شامی میں، وہ تو کامن ہے نا بریلوی اور دیوبندیوں کے بزرگ. 1252 ہجری میں وہ فوت ہوا ہے، یعنی 200 سال بھی نہیں ہوئے ابن عابدین شامی کو. یہ وہ پہلا بدبخت شخص ہے جس نے محمد بن عبد الوہاب صاحب کو شیطان کا سینگ اور اس قسم کے بکواسات ان کے بارے میں کہے. اور یہ وہی بدبخت ہے جس نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کو یقین ہو کہ اپنے خون اور پیشاب سے سورہ فاتحہ کا تعویذ لکھنے سے اپنے ماتھے پر شفا ہو سکتی ہے تو یہ جائز ہے. یہ وہ بدبخت ہے، یہ وہ پلید شخص ہے جس کے بارے میں ہمارے بریلوی استاد غلام سو سعیدی صاحب رحمہ اللہ فوت ہو گئے. انہوں نے شرح صحیح مسلم میں لکھا کہ کوئی عام مسلمان بھی ہو وہ مر جانا گوارا کرے گا لیکن اپنے پیشاب سے سورہ فاتحہ کا تعویذ نہیں لکھے گا. لیکن اس بابے کو بھی انہوں نے اسکیپ روٹ دیا. انہوں نے کہا کہ بال کی کھال اتارنے کی عادت نے ہمارے بزرگوں کو یہاں تک پہنچایا، اللہ ان کو معاف کرے. چونکہ اپنا بابا تھا، اگر کوئی اور ہوتا تو انہوں نے کہنا سی اللہ انہوں جہنم ہی سٹے. لیکن ان کے علاوہ جتنے بریلوی دیوبندی علماء ہیں آج تک دفاع کر رہے ہیں ابن عابدین شامی کا. تو ان کا آپس کا یہ معاملہ تھا. میرے ساتھ تو ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا ان کا.
احمد صاحب بریلوی صاحب نے احکام شریعت میں لکھا کہ اہل حدیث دیوبند شیعہ اور قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ ذکر کیا کہ یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے ذبیحہ مردار رہے گا، اور یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہے۔ واجب القتل اعلی حضرت سمجھتے تھے اہل حدیث کو دیوبند کو، لیکن آج یہ اکٹھے ہیں۔ ملفوظات اعلی حضرت کا وہ حصہ جو اعلی حضرت نے خود پڑھا ہوا ہے اور ان کے بیٹے نے جمع کیا ہے، اس حصے میں اعلی حضرت نے کہا ہے کہ اہل حدیث دیوبند کی نہ تو نماز ہے، نہ جماعت ہے، بلکہ کہا کہ کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں، ان کو کافر کہا۔ ویسے ہمیں اعلی حضرت سے اختلاف ہے، کفار کی مسجدیں نہیں ہوتی، کفار کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں، یہ اعلی حضرت سے بھی بلنڈر ہوا۔ سینئر اعلی حضرت نے پکڑ لیا، میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا اذان پہ آپ بس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں، عز و جل کہہ لیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، باقی ان کی اذان بھی کوئی نہیں ہے۔ پھر ہمارے بابا جی نے تو رہی صحیح کسر کاٹ دی تھی، انہوں نے کہا چھڑ دو، وابیاں دی اذان دا کہ احترام ہے تو سوراں دے سور نے۔ ہاں کہنا انہاں بڑیاں دے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ان گداواں نو خیر پا ہی دیں گے۔ چلو جی چلیے، او بھابیاں دی اذان اے تے کڑا دے اے تے سور دے سور ہیں۔ چلو چلیے، جس طرح سور جو ہیں وہ بدترین مخلوق ہیں اس حوالے سے کہ وہ حرام ہے، ویسے یہ نہیں کہ انہیں مار دینا ہے، ان کا بھی اللہ نے مقصد رکھا ہے۔ اس طرح انسانوں میں سب سے بدترین جو ہیں، بلکہ انسانوں میں نہیں، انہوں نے کہا سوراں دے سور، یعنی سوروں کے اندر بھی اگر سب سے برا کوئی سور ہے تو وہ وہابی ہیں، جو آج کہتے ہیں ایک تسبیح میں پڑھوئے گئے ہیں۔ ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں، ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے، ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے۔ تو ان کے ساتھ یہ اکٹھے ہو گئے اور ان مولویوں نے میرے خلاف کس طرح گلے پھاڑے، حالانکہ میرے ساتھ کیا اختلاف تھا؟ توحید میری تم سے بھی بہتر، قبر پرستی پہ میں تم سے بہتر بولوں، تم تو گنبد خضرا پہ بول نہیں سکتے کیونکہ سعودی حکومت سے ڈر لگتا ہے تمہیں۔ میں نے تو گنبد خضرا کے بارے میں بتایا کہ یہ 650 سال بعد بدعت شروع ہوئی ہے، اور یہ بالکل ہمیں اگر موقع ملے تو ہم اس گنبد کو اتار لیں گے، توڑیں گے نہیں، قبر رسول کو نہیں ختم کریں گے، اتار لیں گے، ویسے کریں گے جس طرح مولا علی کے دور میں تھا۔ یہ جو مولا علی سے بڑے عاشقان رسول بنے ہوئے، یہ بھی میں نے پوسٹ مارٹم کیا، تو ادھر بھی کوئی اختلاف نہیں تھا۔ رفع الیدین انہوں نے پوری انڈیا پاکستان کی ہسٹری میں اتنے لوگوں کو سنت کے مطابق نماز شروع نہیں کروائی جس طرح کے ہمارے اس پلیٹ فارم سے شروع کی، اور نجی محفلوں میں یہ مانتے ہیں۔ اختلاف کیا تھا؟ ایک چھوٹے سے اختلاف پہ جس میں یہ غلط تھے مان لیتے، لیکن وہی بات ہے جس طرح قرآن میں آیا نا کہ بنی اسرائیل کو بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی، نبی موجود تھا پھر بھی وہ بچڑے کے آگے جھک گئے۔ بخاری مسلم موجود تھی، بنو امیہ کی محبت انہیں پلا دی گئی۔ اہل حدیث فرقہ ذلیل ہی بنو امیہ کی وجہ سے ہوا ہے، ان کے دفاع کر کے۔ آندہ بھی ہوگا، اگر بچنا ہے پیچھے ہٹ جاؤ، میں نے تو پیچھے نہیں ہٹنا کیونکہ میں تو غدیر خم پہ کھڑا ہوں، قرآن اور اہل بیت، سیدھی سی بات ہے۔ توحید پہ زیرو ٹالرنس، اہل بیت کے دفاع کے اوپر زیرو ٹالرنس۔ اس زمانے میں ہوتے اہل بیت کا دفاع کرتے تلوار کے ذریعے، آج کریں گے زبان کے ذریعے انشاءاللہ تعالی۔ یہاں آ کے مارے گئے۔ دوسری طرف یہ گالی کھایا کرتے تھے رسول اللہ کی ذات کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ پڑھتے تھے قل انما انا بشر مثلکم، بریلوی کا کہتے تھے یہ گستاخ ہے آیت پڑھنے کو۔ اے نبی تم کہہ دو کہ انسان ہونے میں میں بھی تمہاری طرح ہوں۔ یہ جنس کی بات ہو رہی ہے، اسپیشی کی، مرتبے کی نہیں بات ہو رہی۔ مرتبے میں کوئی فرشتہ بھی رسول اللہ کو نہیں پہنچ سکتا، انسان کو تو آپ چھوڑتے ہیں، یہ اسپیشی کی بات ہو رہی ہے۔ وہاں کیا ہوتا تھا؟ بریلوی انہیں آڑے ہاتھوں لیتے تھے کہ یہ تو گستاخ رسول ہے، انہیں کوئی اور آیت نہیں ملی ہے، بس یہی پڑھتے ہیں۔ تو اہل حدیث کیا جواباً کہتے تھے کہ بھئی قرآن کی آیت ہے، کیوں نہ پڑھیں؟ تمہیں بری لگتی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے قرآن بدل دیں گے، کہتے تھے نا۔ اب مجھے بتائیں کہ رسول اللہ کی عصمت بڑی چیز ہے یا بنو امیہ کی عصمت؟
रसूलुल्लाह की इस्मत की खातिर इन्होंने गालियां खा ली और आयात बयान की। जब बनु उमैया की बारी आई, उनकी बदमाशी खुली बुखारी मुस्लिम से, तो इन्होंने कहा ये हदीसें नहीं बयान करनी चाहिए। और भाई रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करके तो बंदा ईमान से चला जाता है, बनु उमैया की कोई गुस्ताखी भी कर ले ईमान से तो नहीं जाएगा ना। जालिमों, तुमने रसूलुल्लाह की इस्मत के ऊपर कंप्रोमाइज कर लिया बकौल बरेलवियों के, क्योंकि वो तो इसे गुस्ताखी समझते थे ना। बनु उमैया को इन्होंने रसूलुल्लाह से भी बढ़ा दिया, ज़ाहिर है यही किया जी आम बंदों के सामने हदीस है। और इमाम मुस्लिम ने मुकदमे में लिखा है कि मैं अवामुन नास के लिए मुस्लिम शरीफ लिख रहा हूं, जिन्हें सही और ज़ईफ का फर्क नहीं पड़ा। और तुम्हारे मामू की पूरी हुकूमत को जो हदीसें एक्सपोज करती हैं, वो सारी की सारी हदीसें मुस्लिम शरीफ में लिखी हुई है। बुखारी में तो लिखी हुई है, बुखारी की एक हदीस ही तुम्हें खा जाती है, 2812। ये 2812 जो है ना, ये मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद है। 5 तुरुक है, 7320 से लेकर 7324 तक, वहां पे भी मौजूद है। और बाकी मुस्लिम शरीफ में तो जो कुछ मौजूद है ये दिखा भी नहीं सकते किसी को। ये कत्ल अम्मार वाली हदीस तो एक हदीस हुई ना, अम्मार तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी, तू उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुलाएगा, वो जमात जहन्नम की तरफ बुलाएगी। बाकी जितनी हदीसें हैं ज्यादातर मुस्लिम शरीफ में। अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक, ये भी मुस्लिम शरीफ में 240। गदीर खुम की हदीस कुरान और अहले बैत, वो भी मुस्लिम शरीफ में। तुम्हारे चचा का लड़का मुआविया कहता है कि हम लोगों को नाहक कत्ल करें और उनका माल हराम तरीके से हड़प करें, और कुरान कहता है कि लोगों को नाहक कत्ल ना करो और एक दूसरे का माल हराम तरीके से हड़प ना करो। हम मुआविया की बात माने या अल्लाह की बात माने, ये भी मुस्लिम शरीफ में लिखा हुआ है। तो मुस्लिम शरीफ इनके गले की हड्डी है। और इमाम मुस्लिम कह रहे हैं मैंने अवाम के लिए लिखी है। अब ये ला के हमें सलफ का मनहज दिखाते हैं, फलाने इमाम ने कहा ये हदीस बयान, और जो इसने खुद लिखी है वो तो कह रहा है बयान करने के लिए मैंने लिखी है। मामू पार्टी, इमाम मुस्लिम जो काम कर रहे हैं वो तो बता रहे मैं इसलिए कर रहा हूं। इमाम मुस्लिम से बड़ा कौन सा सलफ है? इब्न तैमिया में बताएगा कि इमाम मुस्लिम ने यह हदीस क्यों लिखी है। 8वीं सदी का एक मौलवी, इमाम मुस्लिम खुद बताएंगे। इमाम मुस्लिम के जमाने का भी कोई बंदा नहीं ये गाइड कर सकता कि ये हदीस का बयान करनी है। हम इमाम मुस्लिम के साथ खड़े हुए हैं, चलो क्योंकि हम मुस्लिम हैं। हाँ, नाम है बाबी, नाम है बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। इमाम मुस्लिम तो ना ही मुस्लिम सी। और उस तो वड्डी गल, उनकी कुन्नियत अबुल हुसैन है। उन्होंने अपने बच्चे का नाम हुसैन रखा हुआ था, अहलुल बैत के चाहने वाले थे। तो यहां इन्हें चाहिए था जिस तरह ये कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम से नहीं रुके, हालांकि वहां रुकना बनता था इनकी डॉक्ट्रिन के मुताबिक, क्योंकि वहां रसूलुल्लाह की इज्जत की बात हो रही थी। वहां इन्होंने कहा नहीं हम बयान करेंगे चाहे इसे कोई तनकीस भी समझे। तो यहां तो आपको बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए था, यहां तो बनु उमैया की बात हो रही थी, लेकिन उन्होंने बेईमानी की। जलील हो रहे हैं, आए दिन जलील हो रहे हैं, बच ही नहीं रहे। लोग कहते हैं कि बुखारी मुस्लिम की तुसी गल करनी है, सिर्फ रफल हिदायन तक ही तोड़ा बुखारी मुस्लिम। यानी जिस तरीके से देवबंद और बरेलवी भी कुछ हिस्सा बुखारी मुस्लिम का मानते हैं, यानी ये रुकू की जो तस्बीहात हैं सुबहान रब्बियल अज़ीम और सजदे की सुबहान रब्बियल आला, ये मुस्लिम शरीफ में लिखी हुई है। ये तो बरेलवी देवबंदी मानते हैं ना, कोई इनकार करते हैं। नमाज का जो तशहुद है, दुरूद इब्राहिमी है, ये भी बुखारी मुस्लिम में लिखा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी देवबंदी मान रहे हैं। तो बरेलवी देवबंदी भी कोई बुखारी मुस्लिम के 100% तो मुनकिर नहीं है, लेकिन तुम्हारा तो दावा था कि हम 100% मानने वाले हैं, लेकिन तुम भी अपने दावे के अंदर गलत निकले। और सबसे बड़ा जुल्म तुम लोगों ने जो किया, जिसकी सजा अल्लाह ने तुम्हें दी, वो ये कि इन्होंने इन सारे फिरकों, जिन्होंने इन्हें काफिर कहा, इन्हें अंग्रेजों की पैदावार कहा, इन्हें नजदी कहा, इन्हें खारजी कहा, इनसे इन्होंने पींगे बढ़ाई और सबसे बड़ा गुमराह मुझे डिक्लेयर कर दिया। और मैं आज भी अपने उस उसूल पे कायम हूं, ट्रूथ लवर हूं ना, कि प्लेनेट अर्थ पे सबसे बेहतरीन मनहज अहले हदीस का है। फिरका अहले हदीस नहीं, वो तो बदतरीन मखलूक बन चुका है इस वक्त। मनहज अहले हदीस, कुरान सुन्नत इजमाए उम्मत,
اور جہاں ضرورت پڑے اجتہاد، وہ بات کی چیز ہے. ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں سب سے بہترین نماز اہل حدیث پڑھتے ہیں. دیکھیں میں نے کبھی بھی انصاف کا دامن نہیں چھوڑا، لیکن انہوں نے ایسا چھوڑا انصاف کا دامن جو علماء یہود نے کیا. سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے وہ رپورٹ کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ یہودی ان مشرکین عرب کے بارے میں جو بت پرست ہیں ان کے حق میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ مسلمانوں سے تو یہ بت پرست زیادہ ہدایت کے راستے پہ ہیں. کون کہہ رہے تھے؟ یہودی. گیر الٹا لگ گیا. انہوں نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ نے 17 مہینے یروشلم کی طرف نماز پڑھی ہے، بخاری میں آیا. تو نبی علیہ السلام ان کے ماننے والے حضرت موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں یا وہ مشرکین عرب جو پیغمبروں کو مانتے ہی نہیں؟ ابراہیم کو بھی جو مانتے تھے وہ جد امجد کے طور پہ، پیغمبر کے طور پہ نہیں. حضرت اسماعیل کو بھی جد امجد کے طور پر، پیغمبر کے طور پہ نہیں. اور نبی علیہ السلام تو اولاد بھی حضرت ابراہیم کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اور تمہارے قبلے کی طرف 17 مہینے نمازیں پڑھی. موسیٰ علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ قرآن میں آیا، کسی پیغمبر کا نام اتنی دفعہ نہیں آیا جتنا موسیٰ علیہ السلام کا آیا. آلموسٹ کوئی 136 کے قریب اتنے ٹائمز آیا. انہوں نے نہیں دیکھا کہ یار مسلمان تو مان رہے ہیں. کہا کہ وہ مشرکین عرب جو بت پرست ہیں وہ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت پہ ہیں. آج اہل حدیث نے بھی یہی کیا. انہوں نے کہا جی بریلوی دیوبندی تو پھر بھی بہتر ہے، انجینئر کہاں سے آ گئے، اپنے وڈیاں دی پیڑھی چڑھے ہو. اور یہ میں اتنی سخت بات صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا، ورنہ میری عادت نہیں کہ میں کسی کو اس لیول پہ لے جاؤں کہ اس کے اوپر اس قسم کا فتویٰ لگاؤں. لیکن تمہاری روش وہی ہے اگر توبہ نہیں کی تو، اور توبہ تمہیں کرنی ہوگی، ادروائز اپنا فرقہ تو اب اس کی تم فاتحہ پڑھ لو، سیدھی سی بات ہے. اگرچہ تم فاتحہ کے قائل نہیں ہو لیکن یہاں فاتحہ پڑھنی پڑے گی، جنازے میں جو پڑھی جاتی ہے وہ والی. یہ انہوں نے ذلیل حرکت کی. تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا بھی یہی ذکر کیا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ مشرکین عرب جو ہیں یہ رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں سے بہتر ہیں، وَلِعَاذُ بِاللَّہ. اس پہ ذرا اللہ تعالیٰ نے جو غصہ نکالا ہے نا اگلی آیت میں، وہ میری طرف سے تمہارے علماء کے لیے بھی جواب ہے. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے لعنت کر دی ہے. لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور ہے. اتنی مت ماری گئی ان کی کہ انہوں نے بت پرستوں کو بہتر کہہ دیا مسلمانوں سے جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے. یروشلم کی طرف 17 مہینے انہوں نے نماز پڑھی. وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، اور جس پہ اللہ تعالیٰ لعنت کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، تو پھر اس کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے، وہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. چلیں یہ والا حصہ ہم فٹ نہیں کرتے ان کے اوپر، ہم تو دعا گو ہیں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علماء کو ہدایت دے. اچھا، انٹرنل میٹنگز میں کافی سارے اہل حدیث علماء ہیں، اللہ کے فضل سے مجھ سے رابطے میں بھی ہیں. میں نام اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ یہ ان کے گھروں تک پہنچ جائیں گے. وہ مانتے ہیں کہ انجینئر صاحب آپ باتیں ٹھیک کر رہے ہیں لیکن ہماری مجبوری ہے، ہم اس طرح سپورٹ نہیں کر سکتے. میں نے کہا ہمیں تو سپورٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کے بندو، مجھے کس کی سپورٹ کی ضرورت ہے؟ جس کے پیچھے اللہ کی سپورٹ ہو. کوئی فرقہ ٹکرایا ذلیل ہو گیا ہے، کوئی سیاسی جماعت ٹکرائی ہے ذلیل ہو گیا ہے، کوئی لیڈر ٹکرایا ذلیل ہو گیا برے طریقے سے. چند دنوں کے اندر دیکھا نا، ابھی تازہ تازہ ایک ذلیل ہوا ہے جس کے یو ٹرن کا میں نے ذکر کیا تو اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا یو ٹرن لے لیا. یہ آپ لوگ اتنا بڑا اس نے اتفاق نہ سمجھا کریں. جس نے کوئی کام ڈالا ہے نا اس دعوت حق کے ساتھ، زیادہ ٹائم نہیں گزرتا وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے اللہ کے فضل سے. کیونکہ میں معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں کہ یا اللہ انہیں ننگا کر، انہوں نے جو لبادے اوڑے میں. مولوی بھی ذلیل ہوئے، لیڈرز بھی ذلیل ہوئے، اور ان کی ذلت بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. اگر یہ توبہ کر لیں ٹھیک ہے، اپنی عزت بحال کروا لیں گے. باقی رہی اہل حدیث عوام، تو بھائی وہ عوام تو ہماری ہے. ہاں اللہ کا شکر ہے انہیں چھوڑ چکی ہے. اسی چیز کی چیخیں یہ بلند کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً. دیکھیں میں کوئی 40 منٹ بول چکا ہوں، ابھی تک قاری خلیل صاحب کی ویڈیو تو ڈسکس ہی نہیں ہوئی. چلیں دروشی پڑھیں ایک دفعہ. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد
وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. کہ انجینئر مرزا کے تعلق سے ہے. سوال یہ ہے کہ انجینئر مرزا کو سننا کیسا ہے، اور اگر آپ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ نہیں سننا چاہیے تو آپ خود سنتے ہیں، تو کیا صرف علماء ہی سنیں؟ عالم سن سکتے ہیں، جاہل نہیں سن سکتے. میں وہ کلپ سن لیتا ہوں جو کوئی مجھے بھیج دیتا ہے. اچھا لوگ کیوں بھیجتے ہیں؟ وہ لوگ اس لیے بھیجتے ہیں قاری صاحب اس کا کیا جواب ہے. اب جواب تو میں جب ہی دوں گا نا جب سنوں گا، جب سنوں گا نہیں تو میں جواب کیسے دوں گا. عام آدمی اس لیے نہیں سن سکتا کہ عام آدمی کے مائنڈ میں اس کا جواب نہیں ہوتا. تو آپ کے پاس دفاعی پہلے علم ہونا چاہیے تاکہ آپ صحیح اور کھوٹے کا، صحیح اور غلط کا آپ فرق کرتے چلے جائیں، پھر آپ کسی کو بھی سنیں. اب ڈاکٹر ذاکر نائک ہندوؤں کی کتابیں پڑھتا ہے، سکھوں کی پڑھتا ہے، عیسائیوں کی پڑھتا ہے، یہودیوں کی پڑھتا ہے، سب پڑھتا ہے، اور اس کے صفحے سطریں، ان کے چیپٹر، ہر چیز زبانی یاد کی ہو، رٹا لگایا ہوا ہے. اب اگر وہ یہ نہ کرتا تو وہ ان لوگوں سے بات بھی نہ کر سکتا. ہاں اگر آپ لوگوں نے کسی سے جا کر مناظرہ کرنا ہے، پھر آپ کو اس کے مورچے جاننے کے لیے آپ کو اس کو سننا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، اور اس کی کمزوریاں پکڑنی بھی چاہیے، اور اگر کوئی اچھی بات مل رہی ہے تو اسے قبول بھی کرنا چاہیے. اچھا میرے بھائیوں، وہ جو ویڈیو ہے اس میں قاری خلیل صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں انہیں میں 3 چھوٹے چھوٹے ٹاپکس میں ڈسکس کروں گا. ویسے تو آلریڈی میں نے تمہیداً جو کچھ ڈسکس کیا کافی حد تک وہ فتنہ ختم ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی پوائنٹ ٹو پوائنٹ ڈسکشن کرنے سے بعض اوقات عام لوگوں کو زیادہ بات آسانی سے سمجھ آتی ہے. وہ اپنی مسجد میں جمعے کی نماز کے بعد غالباً پروگرام میں کوسچنز لے رہے تھے، اور اس میں پیچھے ایک کوسچن کرنے والے نے جس انداز میں کوسچن کیا اس سے تو لگ رہا ہے کہ وہ ایک پلانٹڈ قسم کا کوسچن تھا، کیونکہ اس کوسچن کے اندر وہ جواب بھی خود سے دے رہا ہے. اس نے سوال کیا کہ کیا انجینئر محمد علی مرزا کو ہم سن سکتے ہیں، اور اگر آپ جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں سن سکتے تو آپ تو خود کہتے ہیں کہ میں بھی اسے سنتا ہوں، تو کیا صرف عالم سن سکتا ہے، غیر عالم نہیں سن سکتا؟ ادھا جواب خود دیتے ہیں. اس تو منہ اندازہ ہو گیا کہ سوال بنا کے لکھا گیا. عام بندہ جب سوال پوچھے گا وہ اتنا ہی پوچھے گا کہ انجینئر صاحب کو سن سکتے ہیں کہ نہیں. یہ جو آگے اتنی کرالریز تھی وہ بتا رہی تھی کہ پلانٹڈ کوسچن تھا. اس پہ انہوں نے جو باتیں کی وہ 3 ٹاپکس میں ڈسکس کروں گا، چھوٹے چھوٹے ٹاپکس کے اندر. ٹاپک نمبر 1، انہوں نے کہا کہ عالم سنے جاہل نہ سنے، یعنی صرف علماء سن سکتے ہیں، عام جاہل جو عوام ہے وہ نہیں سن سکتی، یعنی نہ ہی سمجھو. اچھا، اور پھر انہوں نے اس کی ریزن یہ بتائی کہ عام بندوں کے دماغ میں چونکہ ان باتوں کا جواب نہیں ہوتا، یعنی جواب تلاش کرنا ہے، بجائے یہ کہ جو بندہ بات کہہ رہا ہے میں چیک کروں کہ انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ سود کھانے والے کے خلاف اللہ اور اس کے رسول عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے، تو بجائے یہ کہ میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 کھول کے خود پڑھوں اور اس بات کو قبول کروں، انہوں نے کہا چونکہ جواب نہیں ہوتا اس لیے سننا ہی نہیں چاہیے. پھر انہوں نے کہا کہ عام آدمی کھرے کھوٹے کا فرق نہیں کر سکتے، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، اس لیے عام بندوں کو نہیں سننا چاہیے، صرف علماء کو. دیکھیں اس کے جواب میں عرض کروں گا کہ قاری صاحب اگر یہی اصول بریلوی، دیوبندی، اہل تشیع عوام رکھتی کہ وہ آپ کے علماء کی بات کو نہ سنتی یا قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھتی تو وہ اپنا فرقہ چھوڑتی. وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، ان کے جو بڑے ہیں بریلویوں دیوبندیوں کے، شیعہ کے، وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے فرقے کے سوا کسی اور عالم کی بات نہیں سننی، آپ نے خود قرآن و حدیث نہیں پڑھنا، آپ گمراہ ہو جائیں گے. یہ سیم وہی گالی جو انہوں نے رکھی ہوئی تھی اپنی پبلک کو حق سے روکنے کے لیے، وہ گالیاں اہل حدیث مجھے دے رہے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ حق پتہ چل چکا ہے کہ جو حالت بریلوی اور دیوبندی علماء کی اہل حدیث کی عوام اور ان کے علماء کے سامنے تھی، وہی حالت اہل حدیث کے علماء کی ہمارے اسٹوڈنٹس کے آگے ہو چکی ہوئی ہے. نزدے جے
کدھر 2812 ہی نہ دکھا دے کو بخاری دی، تو تم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لو، 2812 تو غائب نہیں ہوگی، تمہاری گیچی مروڑے گی، بنو امیہ نہیں بچتی انشاءاللہ تعالی۔ اب یہ طریقہ واردات ان کا، یہ لوگ رسک لے سکتے ہیں، تم لوگ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہو۔ آج تو ہمارے اسٹوڈنٹس کی تعداد اس فرقے سے زیادہ ہے الحمدللہ۔ تم لوگ یہ رسک لے سکتے ہو کہ اس قسم کی بات کرو کہ جی کسی کو نہیں سننا، پھر دوسرے کہیں گے ٹھیک ہے ہم تمہیں بھی نہیں سنیں گے، تم بھلے قرآن و سنت سے حوالہ پیش کرو، ہم اسے نہیں مانیں گے کیونکہ ہمارے علماء نے منع کیا ہے قرآن و سنت ڈائریکٹ پڑھنے سے اور کسی اور عالم کو سننے سے۔ جس طرح یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بخاری مسلم میں جو بنو امیہ کے خلاف حدیثیں وہ آپ نے ڈائریکٹ نہیں پڑھنی۔ امام مسلم مقدمے میں لکھ رہے ہیں میں نے عوام کے لیے لکھی ہے مسلم شریف، یہ کہہ رہے ہیں عوام کے لیے نہیں ہے، عوام کے لیے صرف روح الیدین والی حدیثیں ہیں، وہ بھی سرکار صرف آپ کی عوام کے لیے ہیں۔ دیوبندی بریلوی کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں جو ہے عوام کے لیے نہیں ہے کیونکہ ہم نے روح الیدین نہیں کرنا۔ لو سامو، اہل حدیث علماء اکثر کہتے تھے ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم قرآن بخاری مسلم پیش کرتے ہیں، یہ لوگ کیوں نہیں مانتے، یہ اپنے بزرگ بابوں کی باتیں لے آتے ہیں۔ ہوں سمجھ لگ گئی جے، ہم بخاری مسلم پیش کرتے ہیں، تم ابن تیمیہ کی باتیں لے آتے ہو بنو امیہ کے دفاع میں، ہم بخاری مسلم پیش کرتے ہیں، تم اپنے بزرگوں کا فہم لے آتے ہو بخاری مسلم کے مقابلے پہ۔ اور امام مسلم کا فہم یہ ہے کہ میں عوام کے لیے حدیثیں لکھ رہا ہوں، اور اس سے بھی بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس سے حق کی بات پوچھی گئی اور اسے معلوم تھی، جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، اور اس نے وہ بیان نہیں کی، قیامت کے دن آگ کی لگام اس کے منہ میں ڈالی جائے گی۔ میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر کے پہلے صفحے پہ یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر اس کے اوپر میں نے آیت لکھی ہے سورۃ البقرہ کی کہ جو لوگ حق بات کو چھپا لیتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، جب تک کہ اس حق بات کو بیان نہ کر لیں، توبہ نہ کر لیں اور اسے بیان بھی نہ کرتے۔ صرف توبہ سے بھی نہیں قبول ہوگا، ان کو یہ ساری چیزیں بیان کرنی ہوں گی۔ یہ اسی طریقے سے ہے، اگر کوئی قادیانی پوری زندگی کہے کہ میں نے کسی دوسرے سے ختم نبوت کا فہم نہیں سمجھنا کیونکہ ہمارے قادیانی بڑوں نے جو مربی حضرات ہیں انہوں نے منع کیا ہے کہ آپ نے دوسرے علماء کو نہیں سننا، آپ گمراہ ہو جاؤ گے، ادھر یہ سارے اتنی لمبی زبان نکال کے کہیں گے نہیں 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 یہ کوئی بات ہے کرنے والی، ساروں کی بات سننی چاہیے، ساروں کی سننی چاہیے، انجینئر صاحب کی کیوں نہیں سننی چاہیے؟ اوے وابیو، کل تک تم لوگ یہ کہتے تھے کہ شیطان بھی اگر صحیح بات کرے تو بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کو انسانی شکل میں آیت الکرسی کا وظیفہ شیطان نے سکھایا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہے تو جھوٹا تھا لیکن اس نے بات سچی کی کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے صبح تک ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت پہ مامور ہو جاتا ہے۔ کل تک تو تم اس قسم کی باتیں کرتے تھے، آج تم نے اپنی ڈاکٹرنی بدل لی ہے۔ اب اس حدیث میں نا تعریف کر لو کہ شیطان بھی اگر سچی بات کرے تو آپ نے لے لینی ہے سوائے انجینئر کے۔ میں کتنا بھی گمراہ ہو جاؤں شیطان سے تو بعد ہی میرا نمبر آتا ہے نا، شیطان کی سچی بات لینے کے لیے تیار ہے۔ انجینئر صاحب کی قرآن اور حدیث سے جو ریفرنسز ہیں وہ کہتے ہیں نہیں آپ نے نہیں سننے۔ کتنا ظلم ہے۔ پھر جامعہ ترمذی میں ہے ایک روایت، اس کی سند میں کلام ہے لیکن اسے سپورٹیو ابن عباس کا قول ہمارے استاد شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ نے مشکات کے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ حکمت مؤمن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے بھی ملے حاصل کر لو، سوائے انجینئر صاحب کے آج کل کے بریکٹ میں۔ یہ باتیں مجھے اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ اتنا ظلم، جس طرح مجھے بریلویوں پہ غصہ آتا ہے نا کہ کل تک تو تم تھانوی رسول اللہ کے اوپر نیزے کی نوک پہ رکھے ہوئے تھے دیوبندیوں کو، اور گستاخانہ عبارتوں کے اوپر اہل حدیثوں اور دیوبندیوں کو، آج جب تمہارے گھر میں گستاخانہ عبارتیں نکلی ہیں چشتی رسول اللہ اور باقی، آج جو ہے وہ تمہیں ڈاکٹر نہیں بھول گئی اپنے والی۔ سیم یہی کام ہوا اہل حدیث کے ساتھ۔ کل تک یہ کہتے تھے وہ چھوڑیں جی علماء کو، بڑے سے بڑا کوئی امام ہو، یہ تو امام حنیفہ کو بھی سمجھتے تھے کیونکہ ان کا لنگوٹیا یار ہے، حنیفہ کہتے ہوتے تھے۔
باقی کسی عالم کو انہوں نے کیا ماننا ہے؟ اور جی رسول اللہ کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، بڑے سے بڑا کوئی امام ہو، کوئی صحابہ کی اتنی توہین کرتے تھے یہ۔ عبداللہ ابن عمر سے جب ہم داڑھی کاٹنے والی روایت پیش کرتے تھے بخاری میں، تو یہ کہتے تھے ہم نے ابن عمر کا کلمہ تو نہیں پڑھا۔ تو اب تم نے معاویہ ابن ابی سفیان کا کلمہ پڑھ لیا، ابن عمر کا تو نہیں پڑھا، بنو امیہ کا کلمہ پڑھ لیا تم نے۔ یہ وہ سیم جملے ہیں جو تم بولا کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں مجھے اس لیے پتا ہے کہ میں سارے فرقوں میں رہا ہوں۔ ہاں وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، ان جنوں کے بھی پیو ہیں۔ اس لیے میں نے ان کے کلچر کو پریکٹس کر کے جب موقع ملتا ہے میں وہ ایگزامپل بیان کر دیتا ہوں۔ مجھے پتا ہے یہ کیسے سوچتے ہیں، عوام کو کیا پھکیاں کرواتے ہیں۔ جو پھکیاں یہ کرواتے تھے نا اور اپنے مخالفین کی پھکیوں کا جواب دیتے تھے، آج ان کے گلے کی ہڈی وہ بن گئی ہے۔ تو اس طرح تو تم بھاگ نہیں سکتے، جو مرضی کر لو کہ جی عالم سنے گا، جاہل نہیں سنے گا۔ سرکار اگر بریلوی دیوبندی عوام نے اپنے عالم کی بات سنی ہوتی نا تو آج تمہاری مسجدوں میں ایک نمازی بھی نہ ہوتا۔ ویسے ہی تھوڑے ہیں، اب تو ان کی مسجدوں میں زیادہ نمازی ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، یہ اپنے کام ہوتے ہیں۔ جہلم میں 40 سے زیادہ مسجدیں ہیں آلموسٹ پورے ضلع جہلم میں۔ آپ کسی مسجد میں چلے جائیں، اگر آپ کو 4 یا 5 نمازی نظر آئے نا تو اس میں سے 3 ہمارے اسٹوڈنٹس ہوں گے، اگر کہیں 10 نظر آ جائے تو 7 ہمارے اسٹوڈنٹ ہوں گے۔ یہ ان کی ٹوٹل آؤٹ پٹ ہے، لیکن کریڈٹ ہے کہ مسجدیں بناتی ہیں۔ اس لیے میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا کہ مسجدیں نہیں آپ نے چھوڑنی، یہ مسجدیں ہماری ہیں، بنائیں گے یہ ہے ہماری۔ ڈرائیور ان کا ہی ہوگا آگے مسلح پہ کھڑا ہوا، سواریاں ہماری ہوں گی، چندہ بھی دینا ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف ڈرائیور کی حد تک ہے، کرایہ دے کے آنا جائے۔ ہاں بالکل سپورٹ کر رہے ہیں مسجد کو اللہ کے لیے۔ تو خاری کمائی ہے انہوں نے، مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا اہل حدیث کی اس مخالفت کرنے کا، ذلت کمائی ہے انہوں نے۔ سلام پیش کرتا ہوں میں ان اہل حدیث کو جنہوں نے میرے خلاف پروپیگنڈا نہیں کیا، اگرچہ وہ بھی مجھے گمراہ سمجھتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی عزت بچا لی ہے کہ انہوں نے یہ ذلیل حرکت نہیں کی۔ لیکن جو یہ ذلیل حرکت پہ اترا ہے وہ بچا کوئی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے شاید وہ سمجھدار لوگ ہیں، میں نام نہیں لیتا، وہ پھر چند بندے خاص ہو جائیں گے، ان کو بھی یہ تنگ کریں گے کہ تسی بھی کلپ ریکارڈ کراؤ، تو خام خواہ وہ اپنی آخرت برباد کریں گے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں تو چاہتا ہوں سارے کراؤ، جو رہ گئے وہ بھی کرواؤ، میں تو آڑے ہاتھوں لوں گا سب کو۔ اللہ کے فضل سے ہمیں تو کوئی فرق نہیں نہ پڑتا۔ لوگ کہتے ہیں جی اتنے مخالفین کر لیے، تو دیکھ لو رزلٹ بھی تو دیکھ لو نا، جتنے مخالفین زیادہ ہیں اتنا ہی زیادہ یہ دعوت کا کام پھیل رہا ہے، یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے۔ میرے پاس تو کوئی چندہ بک نہیں تھی، کوئی مدرسہ نہیں تھا، کوئی پیسہ نہیں تھا اس طرح کا کہ میں اپنی پبلسٹی کرتا۔ ان کی مہربانی ہے نا، انہوں نے جمعے پڑھائے، رمضان نشریات میں مجھے ڈسکس کیا، میرے اوپر جھوٹے الزامات لگائے، کبھی مجھے قادیانی کہا، کبھی قادیانی نواز کہا، ایک ایک کر کے سارے لوگ ننگے ہو گئے، کوئی بھی نہیں بچ رہا، نہ کوئی موٹیویشنل سپیکر بچا ہے، نہ کوئی مولویوں کا فرنٹ مین بچا ہے۔ دیکھیں کس طرح ذلیل ہو رہے ہیں، کتنے کتنے بلنڈر ہو جاتے ہیں ان سے۔ اس لیے ہمیں کوئی پرواہ نہیں اللہ کے فضل سے، لیکن نقصان اگر ہوگا تو یہ اپنا کریں گے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹاپک نمبر 2، انہوں نے کہا کہ میں انجینئر صاحب کا صرف وہ کلپ سنتا ہوں جو لوگ مجھے سینڈ کرتے ہیں کہ قاری صاحب اس کا جواب کیا ہے۔ پھر انہیں اندازہ ہوا کہ یہ کچھ زیادہ میں نے کہہ دیا ہے، پھر انہوں نے اسے کنکلوڈ کرتے ہوئے کہا کہ ہاں اگر کوئی حق بات ہو تو وہ ہمیں قبول بھی کر لینی چاہیے۔ قاری صاحب وہ جو حق بات میری آپ نے قبول کی ہے، کوئی ایک بات مجھے بتائیں نا، اگرچہ آپ نے بہت ساری قبول کی ہیں۔ یہ چشتی رسول اللہ کے حوالے سے جو جی ٹی وی پہ آپ نے جرأت دکھائی ہے، اس کے پیچھے میں ہوں، کیونکہ وہاں بیٹھے ہوئے ہمارے اور آپ کے مشترکہ مخالفین مان رہے ہیں کہ اس میں مرزا کی روح آ گئی ہے، یہ وہی باتیں کر رہا ہے جو آپ کے جیلم والے محبوب کرتے ہیں، جیلم کا بھی نام لیا ہے انہوں نے۔ تو یہ کریڈٹ دے نا پھر مجھے، یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، مجھے تو اجر اللہ سے ملنا ہے، لیکن جو آپ خود کلیم کرتے ہیں نا کہ جو حق بات ہے وہ ہم قبول کرتے ہیں، تو بتاؤ نا، جہاں تم میرے اوپر جھوٹے الزامات لگاتے ہو
وہاں جو سچ بات ہے اسے ایکسپٹ کرو نا. یہ ایم ہی صرف نا ایک گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کرنے کے لیے نا اس قسم کا بھی جو حق بات ہے وہ قبول کر رہے ہیں. وہ جی قاری صاحب نے دیکھا نا, کہا حق بات قبول, کیڑی قبول کیتی ہے تسی؟ ایز اے فرقہ آپ لوگوں نے کون سی بات قبول کی ہے؟ اور جب قبولیت کی باری آتی ہے, چاہے وہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنے کا مسئلہ ہو, چاہے وہ یزید کا مسئلہ ہو, چاہے چوتھے دن قربانی کا مسئلہ ہو, ان سارے مسئلوں کے اندر اس کے علاوہ بھی کافی سارے مسائل ہیں, کوئی 10-12 کے قریب. یہ جسے شوق ہے نا, میں اپنی ایک ویڈیو آپ کو بتا دیتا ہوں. شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی, ایک حق گو عالم دین, مسئلہ نمبر 80 نمبر مسئلہ. یہ میں نے ریکارڈ کروایا تھا 2013 میں, نومبر کے مہینے میں 10 نومبر کو ڈیتھ ہوئی تھی شیخ صاحب کی. تو ان کی وفات کے بعد میں نے یہ ریکارڈ کروایا تھا 8 سے 11 سال پہلے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا آپ کو اہل حدیث کے کن مسائل سے اختلاف ہے, جی وہ ایک ویڈیو میں نے ریکارڈ کروا دی ہیں. وہ جب ہم چیزیں ہائی لائٹ کرتے ہیں نا تو یہ شیخ زبیر صاحب کو سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ جی ہمارے جو شیخ صاحب ہیں وہ بھی یہی بات کرتے ہیں نا. جی شیخ صاحب جب تک زندہ تھے انہوں نے انہیں تکلیفیں دی کہ آپ نے ہمارے مسلک کو نقصان پہنچایا. آج جب ان پہ برا وقت آتا ہے نا اور میں انہیں پھنساتا ہوں تو کہتے ہیں دیکھیں ہمارے شیخ صاحب تو پہلے ہی مانتے تھے کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا جائز ہے. وہ تو خیر میں نے ان سے ویڈیو میں بھی ریکارڈنگ کروا لی. وہ آپ 100 کوسچن آف انجینئر محمد علی مرزا ود شیخ زبیر علی زئی وہ دیکھیں. میں نے اس کے بعد تو شیخ صاحب نے مجھے کہا کہ میرے اپنے اسٹوڈنٹ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں کہ آپ نے ہمارے فرقے کی منجی ٹھوک دی ہے. 17 جون 2009 کو, آج سے 15 سال پہلے میں نے ویڈیو میں ریکارڈنگ کروا لی. اتنا بڑا کام اہل حدیث فرقے کے ساتھ میں نے ڈال دیا. اس وقت چند لوگوں کو سمجھ آئی, آج سب کو سمجھ آ گئی ہے. وہ ساری باتیں جس میں اہل حدیث غلط تھے نا, میں نے شیخ صاحب سے 1 to 1 ڈسکشن کی. انہوں نے کہا یہ غلط کہتے ہیں. ایون 3 طلاق کا مسئلہ بھی وہ بھی طریقے سے انہوں نے جواب اس میں دے دیا. مجھے پتا جواب نہیں دیں گے, انہوں نے اینڈ پہ کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ کی مرضی جواب دیں یا نہ دیں. انہوں نے نہیں دیا, اسی لیے نہیں دیا کہ انہیں پتا تھا کہ میں اگر بولا تو پھر یہ کریں گے. باقی ساری چیزوں میں انہوں نے کھل کے, یزید کے اوپر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنے کا مسئلہ اور باقی مسائل کھل کے وہ بولے, تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی یا شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی, ان کی اچھائیوں کا کریڈٹ کبھی بھی میں اہل حدیث فرقے کو نہیں دے سکتا جب تک کہ ایز اے فرقہ ان کی میجورٹی ان باتوں کو ایکسپٹ نہ کرے. یہ کیا ہوا جب تم پھنسنے لگتے ہو تو کہتے ہو جی ہمارے شیخ صاحب بھی, انجینئر صاحب یہی بات کرتے ہیں. جب وہ کرتے تھے تو تم نے اپنی عوام کو وہ بات کیوں نہیں بتائی ہے؟ اور وہی بات جب میں کرتا ہوں مجھے گمراہ کہتے ہیں, میں لا کے شیخ صاحب سے دکھاتا ہوں تو کہتے ہیں جی دیکھیں ہمارے علماء تو پہلے ہی کہتے تھے. یہ صرف بھاگنے کی ان کی ٹیکٹکس ہیں. حقیقت بات ہے ان کا دل نہیں کرتا کہ ہم حق بات کو قبول کریں. یہ اکثر گلا شکوہ کرتے تھے نا کہ جی ہم قرآن و حدیث پیش کرتے ہیں تو یہ بزرگوں کے اقوال کیوں لے آتے ہیں, کیوں نہیں قبول کرتے. میرے اہل حدیثوں کو اب سمجھ آ گئی ہوگی, اور اللہ کے بندو تم ایک ابن تیمیہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو تو دیوبندی اور بریلوی اپنے سینکڑوں بزرگوں کو کیسے چھوڑ دیں؟ تم ایک بزرگ سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہو. میرا کنفلکٹ سٹارٹ میں اسی وجہ سے شروع ہوا. یہ میں 2008 کی بات کر رہا ہوں. اس وقت ابھی میری ویڈیوز ریکارڈ ہونی نہیں شروع ہوئی تھی. میں نیا اہل حدیث کی طرف گیا تو میں مسجد میں بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا. ان دنوں ربیع الاول کا مہینہ آیا تو ایک بریلوی کچھ اہل حدیثوں کو تنگ کر رہا تھا, تو وہ میرے پاس آئے کہ جی ہمیں کوئی جواب بتائیں. تو وہ ابن تیمیہ کا ریفرنس لے کے آگے, اقتداء الصراط المستقیم. یہ میں نے نہیں چھاپی ہے, دارالاسلام پبلیکیشن والوں نے چھاپی ہوئی ہے. اس میں انہوں نے لکھا کہ میلاد منانا اگرچہ بدعت ہے لیکن حسن نیت پہ ثواب ملے گا. اندازہ کریں. اب جو ترجمہ کر رہا ہے اسے پتا چل گیا کہ کام گڑبڑ ہو گیا. اس نے فٹ نوٹ لکھا, لیکن جب پتا چل جائے کہ یہ بدعت ہے تو پھر ثواب نہیں ملے گا. یہ نہیں لکھا کہ میرے ابے نے بکواس کی ہے, اس نے بدعت کو حلال کر دیا. یا تو بدعت نہ کو, اگر بدعت کہہ رہے ہو تو بدعت کے اوپر تو کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار ہے. ان دسو یہ ضلالۃ فی النار ہی چاہیے. ابن تیمیہ بھی گیا کہ نہیں, ان کی اجتہادی غلطی ہے. دوسریاں دا شرک, دوسریاں دی بدعت, اپنے بابے دی اجتہادی غلطی.
اور یہ وہ بلنڈر تھا جو شیخ زبیر صاحب کو بھی نہیں پتا تھا. میں نے انہیں پہلی دفعہ بتایا تو انہوں نے کہا علی بھائی اس نے تو ساری بدعتیں حلال کر دی ہیں. میں نے کہا شیخ صاحب آپ نے تو پورا مضمون ابن تیمیہ کے حق میں لکھا ہے. اور کہتے ہیں وہ تو میں نے دیوبندیوں کو جواب دینے کے لیے لکھا ہے. میں نے کہا یہ چیزیں آپ ڈسکس کریں اور بتائیں کہ ابن تیمیہ بھی ہے. ان کا جی میں تو ابن تیمیہ کو ایک عالم دین ہی بس مانتا ہوں, میں نہیں اسے بزرگ کے طور پر ایکسپٹ کرتا. پھر ایک فون کال بھی میری ریکارڈ ہے 40 منٹ کی, وہ ابن تیمیہ کے ٹاپک پہ ہے. وہاں سے اہل حدیث کا اور میرا اختلاف شروع ہو گیا تھا. انہوں نے کہا کہ انجینئر وہ فطرہ ہے جس نے ہمارے شیخ زبیر علی زئی کو بھی گمراہ کر دیا. ہاں کسی حد تک درست ہے. انہوں نے مجھے تھوڑا گمراہ کیا, میں نے انہیں زیادہ گمراہ کر دیا, کیونکہ مجھ سے ملنے کے بعد پھر وہ اپنے رسالوں میں اہل سنت لکھنا شروع ہو گئے تھے. پہلے وہ اہل حدیث لکھتے تھے, پھر وہ اہل سنت کا لفظ اور بریکٹ میں اہل حدیث لکھنا شروع کر دیا انہوں نے. اور بھی کافی ساری چیزوں کی اصلاح ہوئی. بنو امیہ کے حوالے سے جو میری ان سے نجی گفتگو ہے وہ تو میں کیمرے میں بھی نہیں بتا سکتا, کیونکہ میں وہ ثابت نہیں کر سکوں گا, یہ لوگ مانیں گے نہیں. انہیں سب کچھ کلیئر تھا. مولانا اسحاق صاحب کے خلاف مضمون لکھا اور مجھے انہوں نے کہا کہ مولانا اسحاق اوے بابا بڑی چیز ہے علی بھائی, بڑی چیز ہے وہ بابا. میں نے کہا آپ نے تو مضمون لکھا. اور کہا یار اہل حدیثوں نے لکھوایا تھا, اور مضمون بھی کیا ہے, وہ چاندے کو واقعات وہ بیان کر دیتے تھے کوئی کسی بزرگ کی طرف منسوب, تو وہ اس کے اوپر گرفت کی ہوئی ہے. عقیدوں میں کوئی گرفت نہیں ہے جسے کہتے ہیں علمی گرفت. انہیں پتا تھا کہ وہ مولانا اسحاق صاحب ماشاءاللہ پوری ورکنگ کرتے تھے, اور مولانا اسحاق صاحب تو شیخ زبیر صاحب کا بہت احترام کرتے تھے. وہ اس دور کا سب سے بڑا محدث انہیں مانتے تھے, باوجود اس کے کہ پورا مضمون ان کے خلاف لکھا ہوا تھا. بڑا جگرا تھا مولانا اسحاق صاحب کا. ہمارے تو دونوں ہی استاد ہیں, ایک ہی سال میں فوت ہوئے. 28 اگست 2013 کو مولانا اسحاق صاحب فوت ہوئے. اس کے چند مہینے کے بعد 10 نومبر 2013 کو شیخ زبیر صاحب فوت ہو گئے. میرے لیے تو یہ عام الحزن ہے. میرے دونوں بڑے بزرگ ایک ہی سال میں فوت ہوئے. جس طرح رسول اللہ کے لیے سیدہ خدیجہ اور حضرت ابو طالب ایک سال میں فوت ہوئے, عام الحزن ہے. میرے دو استاد ایک ہی سال میں فوت ہوئے. لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے دونوں سے اتنا علم ضرور حاصل کر لیا ایک ایک نشست میں, جو میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کروا دیا. لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب کہتے ہیں ایک دفعہ بیٹھے علم حاصل کر لیا. اوے مامو پارٹی ذرا ویکھو تو صحیح, میں کوسچن آنسر سیشن کیتا ہے. تم لوگ 40 سال ان کے پاس بیٹھ کے وہ باتیں نہیں اگلوا سکتے تھے جو میں نے مولانا اسحاق صاحب کے پاس بیٹھ کے 1.25 گھنٹے میں ان سے ڈسکشن میں ریکارڈنگ کروا لی ہے. وہ تم 10 دفعہ بھی دیکھو نا, پھر بھی کئی چیزیں سکپ ہو جائیں گی. کتنا علم ہے صرف اس 1.25 گھنٹے کے اندر. اور شیخ زبیر صاحب کے ساتھ جو 100 کوسچنز ہیں, وہ تم 100 سال بیٹھو نا ان کے پاس, شاید تم وہ علم نہ حاصل کر سکو. میں نے ظاہر ہے خود ورکنگ کی تھی, پھر ان سے ڈسکشن کے بعد وہ ساری چیزیں ریکارڈ کروائی. اس کے لیے آپ میری لائف سٹوری دیکھ لیں, لائف سٹوری آف انجینئر محمد علی مرزا, تو آپ کو چیزیں انشاءاللہ کھل کے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو ان لوگوں نے ان فرقوں اور ان کے علماء کو سینے سے لگایا جو انہیں کافر, انگریزوں کی پیداوار, نجدی کہتے تھے, اور میرے ساتھ انہوں نے یہ دشمنی کی اور اس قسم کی باتیں کی کہ جی وہ آپ کلپ میں اس لیے سنتا ہوں تاکہ اس کا جواب دوں, اور اللہ کے فضل سے جواب کوئی نہیں. اور جس طرح مفتی منیب کہتا ہے نا کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے اپنا موقف بیان کرتے رہے ہیں, کرتے رہتے ہیں, کرتے رہیں گے. تے کرنا کھول بورے, کسی کو بورا نہیں کھولے آج تک. دفاع کرتے بھی نہیں ہیں اور کہتے کرتے رہے ہیں, کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے. کچھ بھی نہیں ہونا تھوڑے کو اللہ کے فضل سے. ٹاپک نمبر 3, ڈاکٹر ذاکر نائک کا انہوں نے ذکر کیا. وہ کہتے ہیں دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کرسچنز, جوز, ہندوؤں کی کتابوں کو رٹے مارے ہوئے, اور جب ان کے گمراہ کن عقائد کے اوپر ان سے مجادلہ یا مناظرہ کرتے ہیں یا ڈیبیٹ کرتے ہیں تو وہ ایک ایک چیز کوٹ کرتے ہیں. اسی لیے کوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. بیسیکلی وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اس نیت سے اگر کوئی پڑھے, اور پھر اینڈ پہ انہوں نے بولا کہ اگر آپ نے مناظرہ کرنا ہو نا پھر آپ اپنے مخالفین کے کلپ بھی دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ تیاری کر سکیں. جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک
جو ہے پوری تیاری کرتے ہیں اور ریفرنسز بیان کرتے ہیں. میرا پہلے تو معصومانہ سوال ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک تو عربی قرآن بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتا. صحیح طریقے سے وہ والا نہیں جو میرے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں, اور مفتی تقی عثمانی صاحب بھی بیچارے نہیں پڑھ سکے, اور امام کعبہ نے بھی غلط پڑھا, اور ان کے مفتیوں نے بھی کئی جگہ قرآن غلط پڑھ دیا. وہ والی نہیں, 100% غلط. صرف زبر زیر کا مسئلہ نہیں, پورا قرآن مجہول. جیسے پنجابی میں ہے بے تے پڑھتے ہیں نا, جس طرح وہ مولوی پڑھتا ہے فی کے, فی کی کو فی کے, وہ اس طرح بازر بے تازر تے, بازر بی تازر تی, اس سٹائل میں نہیں ڈاکٹر ذاکر نائک پڑھ سکتے, کیونکہ انہوں نے مجہول قرآن پڑھا ہے. ان کا بیٹا بہت اچھی عربی پڑھتا ہے, فارق, وہ وہیں سے پڑھا ہوا ہے, فارق نائک. یہ میں کوئی ان کی تذلیل نہیں کر رہا, میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ تم ان لوگوں کو پروموٹ کرو جو قرآن کی عربی 100% مجہول پڑھتے ہوں, آیات کی زبر زیر بھی اکثر اوقات غلط پڑھ دیتے ہوں, جس کے پاس کوئی ڈگری بھی نہیں ہے کسی مدرسے کی. ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس کوئی ڈگری ہے؟ آج تک کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث عالم سے آپ نے سنا؟ شاید دیوبند اور بریلوی بعض اوقات تھوڑا بہت ذکر کرتے ہیں, لیکن ڈرتے ڈرتے, کیونکہ ان کے اپنے بھی فارغ ہو جائیں گے اس میں. اہل حدیث نے کبھی یہ کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی آپ نے بات نہیں سننی ہے, اس کے پاس ڈگری نہیں ہے, وہ تو عربی بھی نہیں پڑھ سکتا, کیونکہ وہ ان کے فرقے کا فرنٹ مین تھا. اگرچہ وہ نہیں کہتا, لیکن فائدہ اہل حدیث کو ہی ہوا ہے. اہل حدیث کی مساجد میں اس نے درس دیا, دیوبندی بریلوی تو گزرنے نہیں دیتے. اس کا مطلب ہے ڈگری مسئلہ نہیں ہوتا. یہ کہتے ہیں ہمارے فرقے کی بات کرو چاہے تمہارے پاس ڈگری نہ ہو. جنید جمشید کے پاس کون سی ڈگری تھی؟ دیوبندیوں کے ممبروں پہ وہ پوری زندگی تقریر کرتے رہے رحمہ اللہ تعالی. میری ویڈیوز بھی دیکھتے تھے, آخری وقت میں وہ ملنے کی خواہش بھی رکھتے تھے, نہیں ہو سکی. میرے قریبی دوست کو انہوں نے بتایا بھی, جب ان کے اوپر وہ توہین کا الزام لگا تو میں نے جواب دیا. وہ انہوں نے پورا جواب دیکھا تھا, جس میں ان کے بزرگوں کی بھی میں نے گستاخیاں ہائی لائٹ کر دی تھی. مفتی زمین پہ بیٹھ کے ان کی تقریر سنتے تھے, انہیں ممبر پہ بٹھاتے تھے. اور تو اور شعیب اختر کو میں نے دیکھا ہے اگلے دن دیوبندیوں کے ممبر پہ تقریر کر رہا ہے اور مولوی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. شعیب اختر کے پاس کون سی ڈگری ہے؟ ادھر میری والی ڈاکٹر پیش کریں گے کہ نہیں جی یہ تو پوری امت کا کام ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. سرکار یہ آیت صرف پوری امت میرے ہوتے ہی نہیں لگتی. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے, لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو, اور اللہ پر ایمان لاتے ہو, سوائے انجینئر صاحب کے. نہیں, وہ دیکھیں بخاری میں لکھا ہے بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی آتی ہو, سوائے انجینئر صاحب کے, وہ نہیں پہنچا سکتے. میں نے کیا کیا ہے؟ یہ کیا ہے کہ میں ان کی غلطیاں بھی ساتھ ہائی لائٹ کرتا ہوں. تو اب یہ بلی کو غائب تو نہیں کر سکتے, کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں, لیکن یہ وہ بلی ہے جو کوئی بزرگ نہیں توڑا چھوڑے گی. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شہ ہی کوئی نہیں, میں ڈکار بھی نہیں لینا. اوے پہ گیا جے تواڈے بابے نو, اوے کھا گیا جے تواڈے بابے نو, اوے پہ نہیں گیا, اوے پہ گیا جے تواڈے پیواں پیراں نو سر نکلو باہر. اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پے, اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پے. اوے مرزے دے خلاف تواڈے پیو نے کرنی جانے, نکلو باہر. سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں, مجھے بتائیں یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں. تماشا کرتے ہو, پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا. مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو, اور جڑا تواڈے پیواں نو پے گیا ہن تسی چوپ بیٹھے ہو, اور نکلو باہر. کھا گیا جے تواڈے بابیاں نو. بلغوا عنی ولو آیا, بھول گیا, پہنچا دو میری طرف سے ایک آیت بھی آتی ہو. حالانکہ ان کی ساری جماعتیں اسی پہ چل رہی ہیں. تبلیغی جماعت بہت اچھا کام کر رہی ہے, منہج سے اختلاف اپنی جگہ. ان میں علماء تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں, ساری عوام الناس ہے, اپنی جیب سے پیسے لگا کے جاتی ہے. کسی کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے, 6 نمبر رٹے میں, اپنے سارے جو ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہیں. اور سب سے بڑی بات, بریلویوں کے جو امیر اہل سنت ہے باپا جانی, اس کے بعد تو اسکول کی ڈگری بھی نہیں. اور وہ خود ویڈیو میں بتا رہے ہیں کہ میں نے آج تک کسی مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھا, بس بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کی ہیں, کوئی علم نہیں انہوں نے حاصل کیا.
خود کتابیں پڑھی ہیں, اور وہ نہ صرف امیر اہل سنت ہے بلکہ پیر بھی ہے ان کا, کروڑوں لوگوں کا. ہماری باری آتی ہے تو ڈگری کی بات کرتے ہیں. تمہاری ڈگریوں کی اوقات یہ ہے کہ بریلویوں کا عالم دیوبندیوں کی عوام کے نزدیک مشرک ہے. لوزامو, تمہاری ڈگری کی اوقات یہ ہے کہ دیوبندیوں کا عالم بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول ہے, عام آدمی کے نزدیک. وہ دیکھا نہیں دیوبندیوں کا مفتی کہتا ہے کہ آپ نے چاہے کوئی بریلویوں کی ڈگری ہو آپ کے پاس, دیوبند کی ہو, اہل حدیث کی ہو, واہ واہ ہے, ان کی ڈگری اگر تم نے مانی ہوتی تو ڈاکٹر طاہر القادری کو تم طاہر الپادری کہہ رہے ہوتے, اپنے فرقے والے بھی, جس کی کتابیں دنیا کی کئی یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہیں, اس کو تو تم نے عالم نہیں مانا. یہ سارے ان کے بہانے تھے صرف بھاگنے کے. مختلف گالیاں رکھی ہیں, جو فٹ آ جائے اس وقت دے دیتے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ریباؤنڈ ہو کے ہمارے اوپر ہی آ جائے گی. انہوں نے یہ جتنے گرنیٹ میری طرف پھینکے تھے نا, تو میں نے تو بتایا آپ کو کہ ہماری شرافت جو ہے وہ مولا علی والی ہے, لیکن چلاکی اور ہوشیاری بنو امیہ سے بھی زیادہ ہے. یہ گرنیٹ میں نے زمین پہ گرنے بھی نہیں دیے, کیچ کر کے فوراً انہوں نے سوٹ دیتے ہیں. دیکھو نا کیسا سوٹے ہے. ایک انسان کے جی وہ ڈگری چاہیے دیے تھے, میں دسو ڈاکٹر ذاکر نائک کو کون سی ڈگری ہے, اس کو تو شاہ فیصل ایوارڈ ملا ہے, دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ اسلام کی خدمت کا, ایک ایسے بندے کو جو ان کی ڈاکٹرین میں جاہل ہے. نہیں, وہ ریفرنس تو ٹھیک دیتا ہے, سرکار انہیں کے ریفرنس دینے نے, انہیں تے احمد دیداد کی چیزیں رٹی ہوئی ہیں, ریفرنس دیکھنے تو ادھر آؤ. یہ سب سے مشکل کام ہے. کافروں کو دعوت دینا آسان ہے, وہ 8-10 باتیں جو آپ نے ہندوؤں کی یاد کرنی ہے, میں تو اس کی ساری ویڈیوز دیکھی ہیں, اس کے گرد ہی گھومتی ہیں. اتنے تھے 7100 مسئلے, 7100 بابے. اس لیے میں نے ان سب کو کہا کہ تم لوگوں نے یہ کام نہیں کرنا, نہ تم کر سکتے ہو. اس کے لیے پوری غلاظت میں آپ کو پہلے 25-30 سال گزارنے پڑیں گے, سب کو پڑھنا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو دوبارہ سے اب نئی زندگی ملے تو پھر آپ یہ تیاری کر کے آ سکتے ہو. وہ بھی اگر آپ کا مزاج ہوا. یہ اختلافی موضوعات کے لیے مزاج بھی چاہیے. اگر آپ طارق جمیل صاحب کو توڑ کے بھی بنائے نا دوبارہ, ان کا مزاج نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی باتیں اس طریقے سے کر سکے. یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا. یعنی اگر آپ حضرت ابوبکر کو عمر بنانا چاہیں نہیں بنا سکتے, حضرت عمر کو ابوبکر بنانا چاہیں نہیں بنا سکتے. دونوں کے مزاج الگ ہے, اللہ نے بنایا. تو صرف یہ نہیں ہوتا, مزاج کی بھی ضرورت ہوتی ہے اختلافی موضوعات کو ڈسکس کرنے کے لیے. اور یہ مشکل ترین کام ہے کیونکہ اس میں آپ ڈی فیم ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے طارق جمیل صاحب 70+ ہو گئے, پوری زندگی کہتے رہے اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا, لیکن زندگی میں اللہ کے فضل سے یا کہہ لیں اللہ کے غضب سے ایک دفعہ توفیق نہیں ہوئی کہ کبھی کہہ دیں کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کہنا شرک ہے. کبھی نہیں کہیں گے. چلیں اس ویڈیو کے بعد کہہ دیں. ناقص توحید بیان کی ہے انہوں نے, ہم نے ننگی توحید بیان کی ہے. بالکل جس طرح تلوار ہوتی ہے نا ننگی, کوئی لحاظ نہیں کرنا. اسی لیے کہتے ہیں نور الاسلام کے ساتھ 80 بندے تھے, رائے ونڈ میں 16 لاکھ بندے کیسے آ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ نور الاسلام والی توحید نہیں نا بیان ہو رہی. ہاں, اور کرو نا بیان تو مجمع چھٹ جائیں گے. یا مجمع سنبھال لیں یا آپ توحید وہ بیان کر لیں جو قرآن و سنت میں لکھی ہوئی ہے. تو یہ سارے قانون آ کے میرے اوپر فیل ہوئے ہیں. ادروائز یہ ساری باتوں کو مانتے تھے کہ جی پوری امت کا کام ہے نیکی کا کام کرے. جو آپ کو پتا ہے آپ تو دیکھ لیں. مجھے تو اتنا کچھ پتا ہے کہ میں تو تمہارے بڑوں کو بھی بتاتا ہوں, تمہارے بڑوں کو بتاتا ہوں کہ ان کے بڑوں نے جو کام ڈالا ہے وہ مجھے پتا چل گیا ہے. کہتے ہیں انجینئر صاحب گندی مکھی ہیں جو گند پہ بیٹھتے ہیں. بالکل میں اس کو پازیٹیو لیتا ہوں. جتنے مفتی میرے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں نا انجینئر گندی مکھی ہے, صرف اس جملے کو مکمل کریں. انجینئر صاحب اس گند پہ بیٹھتے ہیں اور اس سے صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے بزرگوں نے پھیلایا تھا. یہ گند میرا تو نہیں ہے نا, چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, گستاخانہ عبارتیں, بنو امیہ کا جھوٹا دفاع, اہل بیت کا بغض, یہ سارا گند تمہارے بزرگوں کا ہے نا. میں گندی مکھی ہوں تو یہ گند تو تمہارا ہے. بجائے کہ مجھے اپریشیٹ کرتے کہ تم نے ہمارے بابوں کا بھی گند صاف کیا, الٹا میرے خلاف کھڑے ہو گئے. تو مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہوا, نقصان تو تمہیں ہو گیا. ایک ایک کر کے کس طریقے سے بھاگتے جا رہے ہیں. دیکھیں مفتی منیف صاحب نے کہا ہم اسے منہ ہی نہیں لگاتے. اس کا مطلب پتا کیا ہے؟ کوئی فتنہ تو ہے نہیں ہے. ورنہ تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اس وقت بہت سینسٹیو بات ہے, ہم گورنمنٹ سے امید کرتے ہیں کہ ہمیں اس کے ساتھ ٹیبل ٹاک پہ بٹھائے. یہ نہیں کرنا تھا نا جیسے باقی معاملات میں کرتے ہیں, منہ ہی نہیں لگاتے. ٹھیک ہے وہ بھی کام کریں ہم بھی کریں. یعنی مفتی منیف صاحب نے مجھے ڈگری دے دی ہے.
اچھا، ایک آپ نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے آپ کو مخاطب کیا اور کہا کہ آپ وہ شخصیت ہیں اہل سنت والجماعت میں جن سے وہ براہ راست مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. آپ کا اس پر کوئی موقف نہیں آیا؟ کوئی آپ اس سلسلے میں بات کرنا چاہیں گے، کوئی میسیج دینا؟ ہم ایسے لوگوں کو منہ نہیں لگاتے، اور ہم اپنا موقف اپنے پلیٹ فارم سے پیش کرتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ ہمارا نام لیں تو ہماری اور شہرت ہو اور لوگ متوجہ ہوں، تو اس لیے ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی. اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے مثبت انداز میں اپنا پیغام پہنچاتے رہے ہیں، پہنچاتے رہتے ہیں، پہنچاتے رہیں گے. یہ جو پیشہ ور لوگ ہیں جن کو مناظرہ بازی کا بہت شوق ہے، وہ اپنے دربار لگاتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کی زبان بندی کی جائے، کہیں انہوں نے کہا اس میں؟ ان کا ٹھیک ہے، وہ بولتا رہے، ہم اسے منہ نہیں لگائیں گے. تو چھوٹے سارے فارغ ہو گئے جو کہتے تھے مناظرہ کریں گے، یہ کریں گے، ہو گئے سب فارغ. تھوڑا وڈا نس گئے تھے. اللہ کا شکر ہے مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ اسی نیکی کی برکت سے ہدایت دے دے. ہم تو یہ دعا گو ہیں ان کے لیے، یہ بڑا نیکی کا کام انہوں نے کیا ہے کہ ویڈیو میں چاہے حادثاتی طور پہ ہوا ہے لیکن ہو گیا ہے، کتنا فائدہ ہو گیا. تو یہ جو چلاکیاں ہوشیاریاں ساری یہ کرتے تھے وہ ان کے اپنے گلے کی ہڈی اب بن گئی ہوئی ہیں. وہ ساری باتیں جو ان کے پاس دلیل ہوتی تھی آج وہی دلائل میں ان کے خلاف استعمال کر رہا ہوں. چاہے وہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس ہو، چاہے وہ دلیل ہو بلغوا عنی ولو آیہ، چاہے وہ دلیل ہو کہ شیطان بھی اگر آیت الکرسی کا وظیفہ دے گا تو ہم لے لیں گے، چاہے وہ دلیل ہو کہ حکمت مسلمان کی مؤمن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے ملے حاصل کر لو. یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کا شکر ہے کہ یہ خود ان کے کانٹے فٹ ہو گئی ہیں. پھر آخری بات ان کے پاس یہ تھی کہ جی وہ ڈاکٹری کا علم جس کے پاس ہوگا، ڈاکٹر کی ڈگری ہوگی، اس سے جا کے ہم علاج کروائیں گے، کسی دوسرے سے تو نہیں کروائیں گے. کتنی غلط مثال دے رہے ہیں. تو یہ تبلیغی جماعت کا جو 1.5 لاکھ بندہ ہر وقت تبلیغ میں پھر رہا ہوتا ہے، یہ تو سارا عطائی ڈاکٹر ہے. جو تمہاری ڈاکٹر ہے اس کے پاس تو ڈگری نہیں ہے. سارے عطائی ڈاکٹر لوگوں کا ایمان خراب کرنے کے لیے تم نے نکالے ہوئے بستروں میں، بسترے اٹھا کے پھر رہے ہیں. عطائی ڈاکٹر ہیں نا سارے. اور جو دعوت اسلامی کے ہزاروں لوگ مدری قافلوں میں نکل رہے ہیں اور ان کا امیر اہل سنت بھی عطائی ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک بھی عطائی ڈاکٹر ہے دین کی فیلڈ میں. وہ ڈگری لادا، وہ تو میرے پاس انجینئرنگ کی ڈگری ہے اللہ کے فضل سے، میکینیکل انجینئرنگ کی. دین کی فیلڈ میں عطائی ڈاکٹر. جنید جمشید عطائی ڈاکٹر. پھر آپ کو پتا کیا بتائیں گے؟ نہیں دین کا معاملہ الگ ہے. علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. اس کے لیے ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، علم کی ضرورت ہے. ڈگری کسی عالم نے حاصل کرنی ہے. جتنا آپ کو علم ہے، آپ کو وضو کا طریقہ پتا ہے تو آپ آگے بتا دیں. بالکل انہیں کیا پتا تھا کہ صرف وضو کا طریقہ نہیں کوئی سیکھ لے گا، چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ بھی سیکھ لے گا کوئی، وہ بھی آگے دسے گا. 2812 بھی بتائے گا. عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. بخاری کی حدیث بھی یہ کوئی سیکھ لے گا اور آگے بیان کر دے گا. انہیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا. اب یہ ایک ایسی بند گلی میں ہے کہ جس کا کوئی راستہ نہیں کھلتا سوائے اس کے کہ یہ توبہ کریں اپنے بلنڈرز کے اوپر، اپنے بزرگوں کے بلنڈرز کے اوپر، اور اپنی نسبت کو اس شخص کے ساتھ مضبوط کریں جس کی قبر مدینے میں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. اچھا میرے بھائیوں، کافی سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے بھی کہا ہے. آج بھی کئی لوگ پورا ہفتہ ہمیں کہتے رہتے ہیں کہ دعا کریں، تو اس لیے میں اس پروگرام کے اینڈ پہ دعا کرواتا ہوں. یہ توسل اور وسیلے کے طور پہ دعا ہوتی ہے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا.
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما، بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، چائنا کے مسلمان، انڈیا کے مسلمان، افغانستان میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، جہاں کہیں بھی کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، پاکستان میں بھی، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ حاضرین کی جو بھی نیک اور جائز دلی دعائیں ہیں قبول فرما۔ حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں انہیں قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، آمین۔